الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جب ایک صبح یا ایک شام ساری جہان سے قیمتی ہے تو خود اندازہ لگاؤ کہ اللہ جل جلالہ کسی کو اپنے راستے میں دنوں کے لیے، ہفتوں کے لیے، مہینوں کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرما دی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ اب اللہ کی نعمت کی قدردانی کریں گے تو سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ پاک ترقی نصیب فرمائیں گے خوش ہو کر، اور خدا نخواستہ اس نعمت کی ناقدری ہوگی تو محرومی بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ اور قدردانی تب کر سکیں گے جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ نعمت کس لیے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو نعمت ہے یہ ہے دین سیکھنے کی، اس لیے کہ ماشاءاللہ سب کو یاد بھی ہے اور بیان بھی کرتے ہیں، اور سب کے زبانوں پر بھی ہے، دماغ میں بھی ہے۔ دعا کرو دل میں آ جائے کہ دنیا آخرت کی کامیابی دین میں ہے، دین کے بغیر نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ وہ دنیا آخرت جو بنے گی اور سب کچھ جو ملے گا وہ تب ہوگا جب دین زندگیوں میں آ جائے، آپ کی زندگی میں، میرے زندگی میں آ جائے۔ دین میں تو کامیابی ہے، لیکن میں آپ کب کامیاب ہوں؟ جب دین ہمارے اندر آ جائے۔ اور دین زندگیوں میں سننے سے نہیں آتا ہے۔ اس زمانے میں زیادہ زور لگا دے کہ ہم سننے والے بن گئے، اتنی پابندی سے سنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سننا بہت کچھ ہے، لیکن دین سننے سے نہیں آتے، دین سیکھنے سے آتے، صرف سننے سے نہیں آتے۔ سننا اس کا ایک حصہ ہے، اور سننے کے بعد جو سنا اور سمجھا ہے اس کو سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے لیے اس کی دعوت بھی دینا ہے، پھر وہ کرنا بھی ہے، پھر دماغ سے سوچنا بھی ہے، اور پھر رو رو کے مانگنا بھی ہے۔
اب یہ سب کچھ کرنا ہے قربانیوں کے ساتھ. جس طرح نکلنے میں سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں تب نکل سکی. اگر قربانی نہ کرتے تو آج یہاں نہ ہوتے. لیکن اس پر حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ صاحبزادے مت سمجھو کہ نکلتی پار ہو گئے ہو. یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ یہ بس ہو گیا. نکلنا تو پہلا قدم ہے اور پہلے قدم سے کوئی بیت اللہ پہ نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ قدم ہوتا تو نکلنا پہلے قدم ہے. پھر آگے قدم قدم پہ مقابلہ ہے. کس کے ساتھ مقابلہ ہے؟ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے. کبھی کبھی کسی مسجد میں مقابلہ ہو جاتے ہیں وہ ہم تو خاموش ہوتے ہیں, ہمارے بستر باہر پھینک دیتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا یہ مقابلہ نہیں ہے. حضرت فرماتے سب کچھ چھوڑ کر کے آئے ہو لیکن سب سے بڑا دشمن ساتھ آیا ہوا ہے. وہ کون ہے؟ اندر نفس ہے اور باہر کون ہے؟ شیطان. وہ بھی ساتھ آیا ہوا ہے. میں چلنے کے لیے تو وہ بھی چلنے کے لیے, میں 7 مہینے کے لیے تو وہ بھی 7 مہینے کے لیے, میں سال کے لیے تو وہ بھی سال کے لیے. اچھا وہ بھی ساتھ آیا ہے. ہم تو سمجھے کہ بزرگ بن گئے. کیا بن گئے؟ اور وہ کس لیے آیا ہے؟ دشمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ نفع پہنچانا یا نقصان؟ وہ آیا اس لیے کہ نکل کر کے تو آیا ہے. اس کا نکلنا اللہ کا راستہ نہ بن جائے. بس اس کی خالی نکلنا نہیں تھی. قدم قدم پہ مقابلہ ہے. دین سیکھنا ہے تو دین سیکھنے کے جو تقاضے وہ اس طرف ہے, نفس کے جو چاہتے اس طرف ہے. دونوں کو جمع کرنا ناممکن ہے. نہیں سکتے. نفس و شیطان زور لگائے گا اپنی مرضی پر چلانے کی, اپنے راستے پر چلنے کی, اور ہم زور لگائیں گے, مقابلہ کریں گے ہر قدم پر اللہ کے راستے پر چلنے کی. اس کا نام قربانی ہے, اسی کا نام مجاہدہ ہے. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرے حکم پورا کرنے. تو بھائی سب نیت کرو انشاءاللہ کہ اپنے دشمن کو پہچاننا ہے کہ دشمن ساتھ آیا ہوا ہے اور 24 گھنٹے پیچھے لگا ہوا ہے. اب اس کے ساتھ مقابلہ ہے. مقابلہ کیا ہے کہ نفس کے تقاضے اس طرف ہے اور کام کے اور دین کے تقاضے اس طرف ہے. اس میں ہم نے لگنا ہے. وہ ہمارے پیدل سال کی جماعت جو ہے 9 مہینے تشکیل سے واپس آئی, تو ہمارے بزرگ کارگزاری سن رہے تھے ان سے. تو بزرگ نے ان سے پوچھا کہ سچ سچ بتا دو کہ 9 مہینے کے دوران کتنی لڑائی ہوئی آپس میں. جماعت والے لڑتی بھی ہے نا آپس میں, کبھی کبھی لڑتے ہیں. تو میں بولا کتنی لڑائی ہوئی ہے؟ اس نے بتایا شکر ہے 9 مہینے میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی, بالکل بھائیوں کی طرح محبت کے ساتھ وقت گزار کر کے آئے. تو بزرگ فرمانے لگے اچھا پتہ چل گیا, سب لڑنے والے جمع ہو گئے تو سب لڑ رہے تھے. وہ سیدھے سادے لوگ تھے. جب انہوں نے سمجھا بھائی آپ سے, بھائی جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں بھائی اسکول کے پاس, بھائی سب کو اللہ کے واسطے یہاں لے آؤ. بھائی پنکھے کی طرف دیکھ رہے, پنکھے یہاں نہیں ہے, ہمارے سامنے وہی ہو رہا ہے. یہی کہتا ہوں جو لڑ رہا ہے ہمارے ساتھ ہم پھسل جاتے ہیں. تو بزرگ نے فرمایا کہ اچھا تم سبھی لڑ رہے تھے. جب یہ سمجھا تو بیچارے سیدھے سادے لوگ تو بہت گھبرا گئے کہ یار ریونڈ شکایت کس نے پہنچائی ہے. لیکن بزرگ نے جملے کو جلدی مکمل کر دیا کہ اچھا تم سبھی لڑ رہے تھے اپنے نفس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اب جماعت بھی 10 سال کی ہے, 12 سال کی, 7 مہینے سال کے لیے جا رہے ہیں, اور اللہ کرے ہر ایک فیصلہ کر رہے کہ میں لڑنے والا ہوں. میں کوئی سست آدمی نہیں ہوں, بوزدل نہیں ہوں, ہم لڑنے والے ہیں. لیکن لڑنا کس کے ساتھ ہے؟ نفس کے ساتھ. اور کتنے گھنٹے لڑنا ہے؟ 2.5 گھنٹے. وہ 2.5 گھنٹے تو وہاں نہیں لڑ سکتے تھے, یہاں تو 24 گھنٹے لڑنا ہے. تو جب نفس کے ساتھ لڑنا ہے تو آپس میں کب لڑیں گے؟ بولو بھائی. 24 گھنٹے تو ہم نے لڑنا ہے نفس کے ساتھ, تو آپس میں کب لڑیں گے؟ کیا کریں, موقع نہیں مل رہا ہے. جی تو چاہتا ہے, اور اگر نفس کے غلام بن جائے, وہ کہتے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, ٹیک لگاؤ تو ٹیک لگاؤ, یہاں بیٹھو جہاں بیٹھو. اس نے ہمیں قابو کر لیا تو لڑنے والے تو ہم ہیں. اس کے ساتھ تو دوستی ہو گئی, اس کے تو غلام بن گئے,
اب لڑیں گے ساتھیوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑیں گے. اب انشاءاللہ شروع کریں گے امیر صاحب سے. کیسے شروع کریں گے؟ دین کے نام پر، اصولوں کے نام پر لڑنا شروع کریں گے. یہ ہمارے ساتھ کون کھیل رہا ہے؟ وہ سب سے بڑا دشمن ہمیں نچوا رہا ہے، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو اللہ جزائے خیر دے. آنکھیں بند کر کے غفلت کے ساتھ چلنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم بس ماشاءاللہ چل رہے اللہ کے راستے میں. یہ اللہ کا راستہ بن جائے، اس کے لیے نفس کے ساتھ 24 گھنٹے مقابلہ، اور مقابلہ کریں گے تو اللہ کا راستہ بنے گا انشاءاللہ. وہ سب کچھ ملے گا جو آپ کو یاد ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس مقابلے میں فیل ہو گئے تو اللہ کا راستہ نہیں بنا، کچھ اور بن جائے. تو نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم نے لڑنا ہے. سب کو انشاءاللہ. کس کے ساتھ؟ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے. نفس 24 گھنٹے ہیں، ان کا آنا جانا ہوتا ہے. وہ کبھی جیل میں ہوتے، کبھی باہر ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ اب اس کا لڑنا کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کا لڑنا یہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھے ان سے پوچھو. ہم منت کر رہے کہ خدا کے واسطے یہاں آ جاؤ، کہتے نہیں ہم وہاں ان کو قابو کر لیے وہاں. وہی لڑو ان کے ساتھ. جب ہم یہاں آ گئے ہیں، اب مجلس سے جب ہم کٹ گئے تو مجلس کی برکت اس سے ہم محروم ہیں. اور جب یہاں پہ میرا آپ کا یہ حال ہے تو باہر کیا ہوگا؟ خود ہی اندازہ لگاؤ. اور بھائی خود بھی اس کا فکر کریں، اپنے ساتھیوں کا بھی فکر کریں. یہ نہ ہو کہ خود بھی ہتھیار ڈال لے دشمن کے سامنے اور باقیوں سے کہتے کہ کیا کرو، تسلیم ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ مان کے چلو. تو نفس کے ساتھ مقابلہ ہے. اور اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ہے کہ ہر عمل میں یہاں پہ بھی اجتماعی طور پر، اکیلے اکیلے نہیں، پوری جماعت شریک. آپ حضرات ملکوں میں جانے والے مغرب میں تو یہاں نہیں تھے، باقی مجمع جو تھا ان سے میں نے عرض کیا تھا اور وقت بھی دیا تھا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہاں ریون میں 5 نمازوں کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں، اور تمام ساتھ اس بات کا اہتمام کریں کہ 5 نماز انشاءاللہ اس جگہ ادا کریں گے. اور کس وقت پہنچیں گے؟ اذان سے پہلے. اذان سے ناممکن نہیں ہے. نیت کر لو گے تو ہو سکتا ہے، نیت نہ ہو تو پھر نماز کے لیے آنا بھی مشکل ہے. تو ہر نماز کے لیے اذان سے پہلے نہ ہو تو اذان کے ساتھ وہیں آ جائے. اور جو ساتھی اس وقت نہ ہو تو درمیان میں آدھا گھنٹہ، پونے گھنٹہ، 1 گھنٹہ وقفہ ہوتا ہے. اس وقت فکر کرو کہ ساتھی کہاں ہے، امیر صاحب کہاں ہے، مامورین کہاں ہے، سب کو لے آئے. اب جب ہم سب جمع ہو گئے تو ہم نماز کے انتظار میں. اب اس نماز کے انتظار میں ثواب وہ ملتا ہے جو اسلامی سرحد پر پہرا دینے والوں کو ثواب ملتا ہے. یہ مرابط اجر کے اعتبار سے. اور پھر اس درمیان میں آدھا پونا گھنٹے میں ہر ایک دیکھ لو، اگر دعوت میں کمی تو دعوت دینا شروع کرے، تلاوت نہیں تو تلاوت کر لے، تسبیحات میں کمی تسبیحات پوری کر لے. اور جب یہ سب کچھ کریں گے انشاءاللہ، اور نفل بھی پڑھیں گے، سنت بھی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ نماز کے اندر طاقت پیدا ہوگی. پھر وہ نماز نہیں ہوگی غفلت والے، انشاءاللہ فرق پڑے گا. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ 1-2 دن میں 1 ساتھ میں پہنچ جائیں گے ہم، لیکن فرق پڑے گا. اور پھر جب نماز ختم ہو جائے، سنت پڑھ لے، تو پھر ہر نماز کے بعد یہ اجتماعی عمل ہے. جب ہم نماز میں سب جمع ہو گئے تو اجتماعی عمل میں جمع ہونا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بولو بھائی. پہلے سے جمع ہے. اگر خدا نخواستہ نماز پہ ہم جمع نہیں ہو رہے اور اسکول بتا دے کہ انشاءاللہ 15 نمبر کے پاس جمع ہو جانا ہے، تو اور نماز میں امیر صاحب خانے میں ہے، مامور صاحب پتہ نہیں اوپر چھوٹی مسجد پر ہیں، میں اس طرف ہوں، آپ اس طرف ہوں، ان کو کون جمع کرے؟ یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتا. اور جب جمع نہیں ہے تو اکیلے بکری کو کون لے جاتا ہے؟ بولو بھائی. وہ کون ہے؟ وہی دشمن ہے. دشمن کے حوالے ہو گئے، چاہے لکھا پڑھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے امیر صاحب ہو، چاہے مامور ہو. اب وہ لقمہ بن گیا. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہاں مرکز میں جب بھی ہم ہو پوری جماعت. اب اس کے لیے نہ کہو کہ بھئی ہم لکھ کے نہیں مان رہے ہیں. محنت کرو، دعائیں مانگو، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے، ذلیل بن کے سب کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے. جو کرے گا سب سے پہلے توفیق اس کو ملے گی. تو کون کون تیار ہے انشاءاللہ بھائی؟ ظہر کی نماز تو انشاءاللہ یہاں ہے نا، عصر بھی شاید ہو جائے گی. اور آئندہ کے لیے کوشش کر لو کہ ہر عمل میں اول سے لے کر آخر تک شریک ہونا ہے.
اور شریک ہونے کے بعد جب ہم نے سنا اور عمل ختم ہو گئی تو سننے کے بعد یہاں چھٹی نہیں ہے، یہ بچوں والی کلاس نہیں ہے کہ بھئی چھٹی ہو گئی، اب اجتماعی عمل ختم ہو گیا، اب بسم اللہ کر کے ہم سن رہے تھے، اب اس کے ہم دعوت دیں، اور یہاں جتنا دعوت دینے کا موقع ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے، اب ہر بھائی دعوت دے، اور کس بات کی دعوت دے؟ جو ہم نے سنا اور سمجھا ہے، ہر ایک کی سمجھ الگ الگ ہے۔ اور رات بھائی کہ ہم نے مذاکرے نہ کرو، یہ جو بیان ہو گیا مذاکرہ نہیں، اب اس کے بعد مذاکرے کرو گے تو الفاظ یاد کرو گے، اس کی جا کے دعوت دے اور قربانی کے ساتھ دعوت دے، اور دعوت دینا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بننے، اور پھر دعوت میں تشکیل کرے۔ یہ دعوت ان تشکیل کے لیے نہیں ہے، دعوت اپنے بننے کے لیے ہے، اور تشکیل ان کے خیرخواہی ہے کہ مسلمان بھائی ہے، دل میں خیرخواہی ہے کہ جس طرح میں چل رہا ہوں اللہ پاک اس کو بھی توفیق دے۔ تو یہ ہم کو شروع کریں، اس طرح چلنے سے انشاءاللہ دل پہ چلنا آ جائے گا، دین سیکھنے کے لیے گھر چھوڑ کر کے آئے۔ لیکن وہ بیانات سن لیتے ہیں تو مختلف قسم کے بیانات ہیں، جس پر جو بیان یاد وہ سمجھ میں آ گیا اور یاد ہو گیا، کہتے ہیں اسی کا نام ہے، اس لیے کہ دین زندگیوں میں نہیں، یہ پورا دین نہیں ایسا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ دین دو لفظوں کے مجموعے کا نام ہے، بندگی اور نمائندگی۔ بندگی اس کو عربی میں کہتے ہیں عبدیت، نمائندگی الدعوہ، دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس امت کا دین جو ہے دونوں کا مرکب ہے، ہم نے دونوں سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ تو سیکھنے کے لیے نہ 7 مہینے ہے، نہ سال ہے، نہ چلہ ہے، نہ 3 چلے ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ ہے جی لگانے کے لیے، مناسبت پیدا کرنے کے لیے، عادت ڈلوانے کے لیے، اور آج کل کی اصطلاح میں آسان کر دیتا ہوں، داخلہ لینے کی۔ جس کا 7 مہینے میں، 1 سال میں، 4 مہینے میں دل لگ جائے گا مسجد میں، اور اس کا دل لگ جائے گا اعمال مسجد میں، اس کو داخلہ مل گیا انشاءاللہ، یہاں بھی صحیح چلے گا، اور مقام پہ جا کر اپنے مشاغل کے ساتھ بھی انشاءاللہ ان اعمال کو کرے گا روزانہ۔ پھر 8 مہینے مقام پہ اور 4 مہینے اللہ کے راستے میں، یہ داخلہ مل گیا۔ اب یہ اپنے بننے کی سبق ہے، دین سیکھنے کے سبق ہے، جو اس میں چلے گا انشاءاللہ وہ بنے گا، ایک دم نہیں بنے گا، بنتے بنتے بنے گا، آہستہ 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 بنے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ قابو میں نہ آ جائے تو بننا نہیں ہے، جب یہاں آ جائے گا اس ماحول کی برکت سے کچھ نہ کچھ کرے گا، جب یہاں سے واپس چلے گا تو پھر وہی ہوگا جو کچھ ہونا ہے، با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، پھر وہی ہوگا۔ یا مسجد میں ہے 24 گھنٹے ہے اور ماشاءاللہ سب کچھ ہے، اور وہاں جا کر جو ہے 2-3 گھنٹے بھی مشکل ہے، نہیں ہے۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ نکلنے کے زمانے میں وقت صحیح نہیں لگا، جس مقصد کے لیے ہمیں بلایا تھا اور اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی وہ قابو میں نہیں آیا، ورنہ دین جو ہے سال اور 7 مہینے میں نہیں آتا۔ دین تو بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کی فنون جو ہے، ایک فن ہے ڈاکٹری سیکھنا، زراعت ایک فن ہے، انجینئرنگ ایک فن ہے، باقی جتنے فنون ہیں اس کے لیے 20 سال چاہیے بلا مبالغہ، اور 20 سال کے بعد پھر قسمت ہے کہ امتحان میں پاس ہو کر اس کو کاغذ مل جائے، ورنہ کتنے ہیں کہ 20 سال لگا چکے ہیں اور ہر امتحان میں فیل ہو رہے ہیں، خسرت دنیا والآخرہ۔ تو دین سیکھنے کے لیے سال ہر سال چاہیے۔ اب حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ہم صاف صاف بتا دیں کہ چھوڑو چلہ 3 چلے 7 مہینے سال، آ جاؤ اور دین سیکھو، اور دین سیکھنے کا ہم طریقہ بتا دیں گے، آپ کی تشکیلی کریں گے کہ جاؤ جو کچھ ہم نے بتایا اس طرح جا کے کرو، عوام سے پر کارگزاری بھی سنیں گے، تلاشی بھی لیں گے۔ تلاشی جانتے ہو کہ جن کے پاس گئے تھے حکومت والوں کے پاس، بڑے زور سے کہہ رہے تھے کہ حکومت میں کوئی کامیابی نہیں ہے، وزارت میں کوئی کامیابی نہیں ہے، وہ حامان کامیاب نہیں ہو سکا، فرعون نہیں ہو سکا۔ اب واپسی پر کہتے ہیں حضرت نمبر دے دو، کیا کہہ رہو بھائی؟
दुनियादारों के पास चले गए कि पैसों से कुछ नहीं होता है, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। और आखिर में वो कहता है मुल्क में जा रहे हो, कबूल फरमा दे, दोनों जेब भर करके ले आए। यहाँ इसके मैंने इशारा कर दिया, कई शक्लें हो सकती है। तो हजरत फरमाते कि वापसी पर कारगुजारी भी सुनेंगे और तलाशी भी लेंगे इंशाअल्लाह। कि अगर ये साफ साफ बता दे तो इंशाअल्लाह कल तक एक भी नजर नहीं आएगा, रातों रात बिस्तर उठा के चले जाएंगे कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। भाई सच बता रहे नहीं बता रहे, सारे बता दो भाई। हजरत ने सच बताया ना, तो फिर हमने क्या किया? हमने वो किया जो उन्होंने किया, यूनिवर्सिटी और कॉलेज वालों ने। वो सबसे पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं बुलाते, कहते इसको सबसे पहले घर के करीब छोटी स्कूल है उसमें दाखिल करो। उसका नाम क्या होता है? प्राइमरी। कितने वक्त के लिए? चलने के लिए कि नहीं, 5 साल कम से कम लगेंगे, 6 साल भी हो सकते हैं, 7 साल भी है, मुल्क में 8 साल तक की प्राइमरी है। वो किस लिए होता है? डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, प्रोफेसर बनाने के लिए, कुछ नहीं। वो तो तालीम याफ्ता भी शुमार नहीं होते। और किसी को 5 साल प्राइमरी में गुजारने से धोखा लग जाए कि मैं डॉक्टर बन गया, अब इलाज शुरू करेगा तो बेड़ा गर्क नहीं करेगा मखलूक के खुदा का, अपना बेड़ा गर्क नहीं करेगा आखिरत को। हज़रत फरमाती जिस तरह वो 5-6 साल की प्राइमरी जी लगाने के लिए है, हमने जो अपनी प्राइमरी बदले 5-6 साल के 4 महीने 1 साल कर दिया कि आ जाओ अब इसमें नफ्स के साथ मुकाबला शुरू करो, हर अमल में अव्वल से आखिर तक शरीक हो, और जो सुना है अपने अंदर लाने के लिए उसकी दावत दो कुर्बानियों के साथ, और फिर वही सोचो वही करो, अल्लाह के साथ रोते रहो। 24 घंटे इसमें लगे रहो, 16 घंटे अमाल में और 8 घंटे जरूरियात के लिए, 6 घंटे सोने के लिए और 2 घंटे बाकी जरूरतों के लिए। तो इसके लिए कौन तैयार है भाई? देखो भाई हाथ तो उठा रहे, याद रहेगा तो ये काबू में आ जाए। अगर ये काबू में आ गया तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुझे आपको दाखिला मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? और अगर ये ना हो तो इंशाअल्लाह साल लग जाएगा। क्या लग जाएगा भाई? क्या लग जाएगा? और 7 महीने और 2 का और बढ़ जाएगा। क्या कि 2 दफा साल लगाया, क्या लगाया भाई? 3 दफा हो गया। क्या हो गया? समझ में आ जाए कोई कि ये साल और 7 महीने की चीज नहीं है, ये साल हर साल चाहिए। इसके लिए मैंने बता दिया उनको, कागज मिलने के लिए 20 साल चाहिए और रिवाज में है। अब जब ये हमने सीखना है तो सीखने का तरीका क्या है, किस तरह सीखना है? यह ना हो कि हम सीख रहे हैं और जो अपनी मर्जी कर रहे हैं, वो तो सीख नहीं रहे हैं, वो तो नाकदरी कर रहे हैं, अपने आप को महरूम कर रहे हैं। सीखने के लिए 2 अमाल है, एक दावत है, एक दुआ है। दावत और दुआ, दावत और दुआ। और सीखने की और बनने की जगह मस्जिद है। बस हम ये कोशिश करें कि मेरा आपका वक्त मस्जिद में, आमाल मस्जिद में लग जाए। गश्तों में जाकर 2-3-4 घंटे गश्तों में जाना वो मस्जिद के हिसाब में है, वो उससे बाहर नहीं है। शर्त यह है कि गश्त में जाना आदाब के साथ। किसके साथ हो? निगाहों पर भी पाबंदी हो, जुबान की भी पाबंदी हो, दिमाग भी सही सोच रहे हो। जो आदाब आप माशाल्लाह सबको याद है, अल्लाह शुक्र इल्म मौजूद है। अगर उसके मुताबिक गश्तोमें हम चल रहे हैं और नियत भी ठीक हो तो ये 4 घंटे भी मस्जिद के हिसाब में। इस तरह 16 घंटे आमाल मस्जिद में। ये कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। ये शैतानी लफ्ज़ जो जुबान पर है कि उम्मत कमजोर है, उम्मत कमजोर बिल्कुल नहीं है। इस उम्मत को जो कुछ मिला है मिला बाद में है, इस्तेदाद अल्लाह ने पहले दी। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा का गलत तर्जुमा न करो। उम्मत के अंदर इस्तेदाद है, अब क्या करे, आगे जाना मुनासिब नहीं, लेकिन उसके बगैर समझ नहीं आता है। उम्मती बेरोजगार है, इसको नौकरी मिल गई कि क्या है कि गाड़ी है कराची से गिलगित चलाना है, क्या करना? बड़े खुश हो गए, मुबारकबाद दे रहे, बरसरे रोजगार हो गया। अब कराची से बैठ करके गिलगित जा रहे, 1 घंटे में या 2 घंटे में? सारे बता दो भाई, बता दो ना कितने घंटे? उम्मत कमजोर है कि कमजोर है? ठीक ठाक इंशाल्लाह। और 2 घंटे तालीम के लिए कहते उम्मत कमजोर है। उम्मत को नौकरी मिल गई कि चौकीदारी मिल गई कि 8 घंटे खड़े रहो, कि बिल्कुल ठीक ठाक इंशाल्लाह, बिल्कुल चुस्त है। और उससे कहो जा करके क्या करो
इस फजर के बयान में 2 घंटे बैठ जाओ कि उम्मत कमजोर है, सो जाओ, ये शैतानी धोखा तो और क्या है। नफ्स के लिए करना है तो कमजोर नहीं है, और अल्लाह के लिए, अपने आखिरत के लिए, अपने बनने के लिए करना है तो जुमला दे दे कि कमजोर है। कोई कमजोर नहीं है, शैतान का है, नफ्स का हमला हो रहा है। तो भाई हम सब मिल के पूछ करें, ठीक है इंशाअल्लाह, और सब ने मिल के लड़ना है, अमीर साहब के साथ या दुश्मन के साथ, बोलो भाई। और लड़ने का तरीका वारस कर दिया हजरत कि ये अमाल है, इन अमाल में शरीक होना है और साथियों का कदर करें। ये अल्लाह के रास्ते के मेहमान है, मुसलमान है, कलमा गो है, उनकी गुनाहों से नफरत हो लेकिन जात से नफरत न हो। इसलिए कहना पड़ता है कि सब कुछ हो रहा है, और जब हो रहा है तो दुश्मन जीत गया, मैं भी हार गया, हमारे साथी भी फेल हो गए। हमारे मौलाना ज़रशाह साहब फरमाया करते थे, जिन्होंने सुना उनके हायत साहबा को, फरमाया करते थे हमारे जमात शिकस्तखुर्दा वापस आ रही है, हमारे जमात शिकस्तखुर्दा वापस आ रही है। पाकिस्तान के अंदर भी शिकस्त खा के वापस आ रही है, बांग्लादेश से भी शिकस्त करके आई है, ऑस्ट्रेलिया से भी शिकस्तखुर्दा आ रही है। क्या माना कि वो दुश्मन साथ दिया था, नफ्स और शैतान, उसने अपना काम कर दिया, वो जीत गया, अब ये शिकस्त खा के वापस आए और समझते कि हमारा साल लग गया। क्या लग गया भाई, और साथ नहीं दे लग गया। तो हज़रत फरमाया करते थे कि वही अमाल को बढ़ा दो, अपने हाजतों को कम से कम करो और ख्वाहिशात को छोड़ दो। अब इसके साथ फिर ये पूछ करो कि जिनको छोड़ करके आए उन सबको छोड़ दो, और सबका ख्याल भी छोड़ दो, राब्ते बिल्कुल छोड़ दो। अगर उनके साथ राब्ते हो रहे तो सीखना तो बाद की बात है, ये अभी आया भी नहीं है। वो हमारे अरब मेहमान ने दूसरे अरब से कहा कि जो राब्ते कर रहे हैं घरों से और इधर उधर राब्ते कर रहे, किसी भी राब्ता कर रहे हैं, ये आदमी न यहाँ है, न 7 महीने में है, न साल में है, न वहां है। अरबी में कहा ला हिना वला होना। तो जिससे बात हो रही थी, एक अरब दूसरे अरब से बात कर रहे थे, तो शायद उस बीमारी में मुब्तला थे, अल्लाह हम सबको बचाए इससे। उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में कहने लगा ला हिना वला होना फ़अैन हुआ। क्या अजीब बात कर रहा है, यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं तो कहाँ है? बंदा तो या यहाँ होता है या वहां होता है। उसने कहा ला हिना वला होना फ़अैन हुआ। तो वो भी अरब था, वो गुस्से में आकर कहने लगा कि ला हिना वला होना फ़अैन हुआ। उसने कहा फिल बरज़ख। बरज़ख जानते हो भाई? नहीं जानते हो? ये दुनिया है, अमल की जगह है, आखिरत सवाब की जगह है, दरमियान में एक जगह और है, वो कहाँ है? कौन सी जगह है भाई? कि ये 7 महीने में नहीं, ये बरज़ख में है। कहाँ है? ये साल में नहीं चल रहा है, ये बरज़ख में पड़ा हुआ है। ला हिना वला होना। तो अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा दे कि सब कुछ छोड़ करके आया है, और से खुदा के वास्ते राब्ते भी छोड़ दे, कुलाड़ी भी अपनी, पाँव भी अपना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं अगर हम नियत करें। इस वक्त ज़ाय होने की सबसे ज्यादा मुहलिक तरीन चीज यही है। और हमारे बड़े बड़े उलमा जो तबलीग के अलावा बड़े बड़े हमारे हजरात थे, वो फरमाया करते थे कि कोई अल्लाह को वली भी बन जाए, इन चीजों को साथ ले करके गुनाहों से नहीं बच सकता। अगर वलीउल्लाह भी हो, वो भी नहीं बच सकता। तो सब नियत करो कि इंशाअल्लाह जिस तरह छोड़ करके आए हैं, सबको नजर आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम घर में नहीं रेवण में है, खुदा के वास्ते नियत करो कि राब्ते भी छोड़ना है इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार इसके लिए इंशाअल्लाह? देख लो भाई, जिस वक्त खुदा न खास्ता हमला हो जाए तो अपना हाथ उठाना याद रहे कि अल्लाह के घर में वादा कर चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ? ये इरादा नहीं, ये वादा है। क्या है? या भी इरादे करोगे तो वादा कब होगा? ये वादा करो कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और क्या करेंगे? नफ्स के साथ लड़ना है, और 24 घंटे मस्जिद में, आमाल मस्जिद में हमने रहना है, चाहे अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे एशिया में हो, चाहे यूरोप में हो, जहाँ भी हो, हम होंगे मस्जिद में इंशाअल्लाह। कहाँ होंगे? अमेरिका में गिरजे में तो नहीं जाएंगे, कोई बांग्लादेश जाकर कोई धर्मशाला में तो नहीं होंगे, मस्जिदों में होंगे। हमारा सबका सबक एक है, जगह एक है, अब सब हमारे बनने के लिए है और दाखिला मिलने के लिए। भाई मैंने क्या इस तरह जो टेक लगाए हुए इस पे, भाई शुरू वालों को तो मैंने मना कर दिया, आखिर में इसको छोड़ दे, अल्लाह से खैर, इस तरह ये टेक लगाने के लिए नहीं भाई से। अच्छा सुन लो भाई, अब कहते कि भाई सख्ती है पर इसमें क्या फायदा, इसमें क्या है, इधर सुन ले। ये जो टेक लगाने की आदत बन जाती, नौजवान है बिल्कुल सेहतमंद है,
یہ سترہ ہے نماز کے لیے، اب اس پہ ٹیک لگا دیتے ہیں۔ ایک تو حیات صحابہ میں دیکھو، صحابہ کرام کے نزدیک یہ مقبوض ترین حیات تھی، بہت غصے ہوتے تھے کہ جو آدمی اس طرح ٹیک لگا کے قبلے کی طرف پیٹ کر کے اس طرح پاؤں پہ لا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ اللہ اور نمازیوں کے درمیان رکاوٹ ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیک لگانے کی عادت نہ بناؤ، ورنہ عادت بن جاتی ہے، اور جب عادت بن جاتی پھر اپنے عادت سے مجبور ہے، جہاں بیٹھے گا یہ کوئی بستر تلاش کرے گا، کوئی تکیہ تلاش کرے گا، اپنا کرسی تو ساتھ ہے نہیں، خادم تو ساتھ ہے نہیں، جس کا بستر مل گیا، جس کا بیگ مل گیا اور جس کا جو کچھ مل گیا بغیر کچھ استعمال کر رہے ہیں اور اپنی دعائیں ذبح کر رہے ہیں۔ اپنی دعائیں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی چاہے ساری رات ہوتے رہے؟ تو اس کو معمولی نہ سمجھو، چستی کے ساتھ بیٹھنا ہے، اب اس میں ٹھیک ہے اپنے حیات بدل لیں، اس لیے اپنی جگہ لے لیں، لیکن ٹیک لگا کے یہ بے ادبی ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر کے جس کو اللہ نے معذور بنا دیا، وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ معذور ہے، اس کے لیے تو احکامات الگ ہوتے ہیں، لیکن معذورین کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو الحمدللہ سب سے حق ہے۔ اب اس طرح جب ہم نے چلنا ہے تو انشاءاللہ دین سیکھنا شروع ہو جائے گا۔ اب دین سیکھنے میں ترتیب ہے کہ سب سے پہلے کیا سیکھنا ہے، یہ نہ کہ جس کو جو پسند آ جائے شروع کر لیں، یہ پسند کی بات نہیں ہے۔ اگر دین سیکھنا ہے تو سب کے لیے ایک ترتیب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی امت کو ایمان سکھایا ہے۔ صحابہ کرام سیکھنے والے تھے، وہ خود ہی بتا رہے تھے کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حداورا فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمان۔ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے اور ہم نوجوان تھے، ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا۔ قرآن سیکھنے سے پہلے، قرآن سے مراد یہ احکامات ہے، قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ احکامات۔ احکامات سیکھنے سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا، اس کے بعد پھر احکامات کا آنا شروع ہو گیا تو ہم نے احکامات بھی سیکھ لیا، اس سے ہم ایمان میں اور پختہ ہو گئے، فازددنا ایمان، اور مضبوط ہو گئے۔ تو سب کچھ ایمان سیکھنے کے لیے ہے، اور ہم سب کی دنیا سے جاتے وقت سب سے بڑی حاجت کون سی چیز ہے بھائی بھائی؟ کون ہے بھائی؟ وہ ایمان ساتھ جائے، اس ایمان کے اعتبار سے آگے کی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ کمزور ہے تو اس کا کیا ہوگا، مضبوط ہے اس کا کیا ہوگا، آگے تفصیل آپ کے علم میں۔ سب سے بڑی حاجت یہی، اور سب سے پہلے سیکھنے کی چیز یہ، تو ہم نیت کرو کہ انشاءاللہ ایمان سیکھنا ہے۔ لیکن اس زمانے میں ایمان سیکھنے کا رواج نہیں، سب ماشاءاللہ مطمئن ہے کہ اللہ کا شکر ہے سب کچھ موجود ہے، اور جس کو بولنا چاہتا ہے تو بولنا اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب اندر کی روشنی نہ ہو، دل کے اندر روشنی نہیں ہوتا ہے، اس بولنے سے بڑا دھوکہ لگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، مجھے بیان دے دو پھر سنو کہ کیسی ایمان کی باتیں کر رہا ہوں۔ یہاں مشورے کی بات ہے، ایک جماعت ملکوں سے کام کر کے واپس آئی، اب وہ ایک آدمی کو مقرر کے کارگزاری سنانے کی، وہ بڑا تیز آدمی تھا، بولنے والا تھا، اب اپنے کارنامے سنا رہے کہ ہم نے آسٹریلیا میں یہ کام کیا، امریکہ میں ہم نے یہ کر دیا، وہ بڑی بڑی چیزیں بیان کرتے ہیں، کالج میں گئے تھے، یونیورسٹی میں گئے تھے، عدالتوں میں گئے تھے، اور پھر آخر میں کہ ہم نے سب کچھ سیکھ لیا، شکر ہے، نماز بھی سیکھا، ایمان بھی سیکھا، اور پھر آخر میں کہ ایمان مجمل بھی سیکھ لیا، ایمان مفصل بھی سیکھ لیا، اور پھر آگے بولنے لگی ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی، ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی۔ تو ہمارے بزرگ تھے بھائی عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاہور کے تھے، وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، مولانا ظاہر شاہ صاحب کی طرف منہ کر کے پوچھنے لگے مولانا اس کا نام ایمان ہے؟ مولانا نے فرمایا ایمان کے الفاظ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ایمان کے کیا ہے؟ ایمان کا تقریر آ گیا، ایمان کے الفاظ آ گئے تو کہتے پہنچ گیا۔ نہیں، ایمان کے الفاظ ہے، ایمان کی جگہ زبان نہیں ہے، توحید کی جگہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، یقین کی جگہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، وہ جگہ دل ہے۔ اور اس کے لیے پھر جب یہ کہتے کہ ایمان سیکھو
تو اس کا معنی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ہم ایمان کے بغیر ہیں، اسی سے دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ایمان سیکھو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تو ہے، الحمدللہ ہم مومن ہیں۔ اور جس کا نام مومن خان ہو، کیا ہو بھائی، کیا نام ہو، جس کا نام مومن خان ہو، اس سے کہو کہ ایمان سیکھو تو کیا کہہ رہے ہو، میرا نام کارڈ دیکھ لو، میں مومن خان ہوں اور والد صاحب کا نام مسلم خان ہے، کون ہے بھائی؟ جب دین زندگیوں میں نہیں ہوتے ان الفاظ سے دھوکے کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے مومن خان ہے، انشاءاللہ مسلمان میں رہو، مسلمانوں کے ساتھ رہو گے، آپ کی جان و مال محفوظ ہے انشاءاللہ، مر جاؤ گے جنازہ بھی ہوگا انشاءاللہ، قبرستان میں مسلمانوں کے دفن ہوں گے، اتنا فائدہ اس کا ہے۔ آگے اللہ کے ساتھ جس ایمان کی ضرورت ہے، آگے نجات کا جو ذریعہ ہے اور سب کچھ ملے گا، دنیا میں انسان بن کے چلنا ہو اس کے لیے وہ ایمان چاہیے۔ کون سی ایمان؟ وہ ایمان کون سی؟ صحابہ والا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی جلال الدین صاحب رحمۃ اکثر بیان کرتے ہیں، حقیقت بیان کیا کہ خدا کے واسطے کہتے ہیں ایک آدمی سے میں نے کہا کہ اللہ کے بندے کچھ ایمان اخلاص سیکھو، آپ کے 20 سال ہو گئے تبلیغ میں پھرتے پھرتے، کچھ ایمان اخلاص سیکھو۔ اس نے کہا مفتی صاحب وہ تو ہے نہیں، باقی اللہ کا شکر ہے چل رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا چل نہیں رہے ہو، اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو، بربادی کی طرف جا رہے ہو۔ اور پھر کہا ایمان سیکھو، اس کا معنی نہیں کہ ایمان نہیں، ایمان ہے، ہم کہتے تم مومن ہو، اور ہم بھی اللہ بھی فرما رہے کہ ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود ارشاد خداوندی ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جب ہم ایمان والے تو اس کا کیا معنی ہے؟ ایک آدمی 7 مہینے میں چل رہے کہ بھائی 7 مہینے میں چلو، کہ میں آیا ہوں کہ نہیں 7 مہینے میں چلو، کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو فرمایا جب ہم ایمان والے ہیں تو پھر کیا معنی کہ ایمان لاؤ؟ فرمایا سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، کراچی کے اجتماع میں سنا رہے تھے، یوں سمجھو کہ اللہ پاک فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، پاکستانی ایمان والو۔ کون سی ایمان والو؟ تم بے شک مومن ہو۔ کون سے مومن ہو؟ سارے کہو بھائی، پاکستانی ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، وہ مکہ مدینے والی ایمان سیکھو۔ تبلیغ کا پہلا نمبر یہ پاکستانی ایمان نہیں ہے، تو موجود ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ جو ہم نے سیکھنا ہے وہ صحابہ والی ایمان ہے۔ کون سی ایمان ہے؟ اب ایک دفعہ پاکستان کے بجائے کراچی کا نام لیا کہ اس کا تعبیر یہ ہے، ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ تو اس کا یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو یقین لاؤ، لیکن تعبیر اس کا یہ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کراچی ایمان والو۔ اب کراچی والے نہیں، ہر ایک اپنا شہر کا نام لے، لاہور والے لاہور کے، پشاور والے پشاور کے دیں کہ پشاوری ایمان ہے، لاہوری ایمان ہے، پنجابی ایمان ہے، سرحدی ایمان ہے، بلوچی ایمان ہے، شکر ہے۔ لیکن جس ایمان کے سیکھنے کا ہمیں حکم ہے اور جس کے لیے ہم گھر چھوڑ کر کے آئے، وہ یہ ایمان نہیں، وہ کون سی ایمان ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ، صحابہ والی ایمان۔ اور اس کے لیے ہم سنتے رہتے، وہ ایمان جو ان کو حاصل ہوا تھا وہ سیکھنے سے، قربانیوں سے آیا تھا، ورنہ وہ تو مسلمان کے گھر میں ہی پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم تو شکر ہے پیدائشی مسلمان ہیں۔ اب کتنا درمیان میں فرق ہے، مختصر کر دیتا ہوں بھائی، دعا کرے ساری باتیں آج وقت کم ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا ابا الدرداء احترق بیتک، ابو الدرداء آپ کا گھر جل گیا۔ تو اطمینان کے ساتھ جواب دیا محترق، میرا گھر نہیں جل سکتا۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا یا ابا الدرداء احترق بیتک، ابو الدرداء آپ کا گھر جل گیا، بالکل اطمینان سے کہا محترق، میرا گھر نہیں جل سکتا۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا یا ابا الدرداء احترق بیتک، ابو الدرداء آپ کا گھر جل گیا، فرمایا محترق، میرا گھر نہیں جل سکتا۔ کتنے آئے بھائی؟ اور کیا بتا رہا ہے؟ اور وہ کیا واپس جا رہا ہے؟ بالکل مطمئن ہے کہ میرا گھر نہیں سکتے۔ فرق کرو کہ مومن خان کو ان کے درمیان کتنا فرق ہے۔ مومن خان میں ہو، وہ صحابہ تھے، شاید آپ اپنے آپ کو سمجھو گے۔ چوتھا آدمی آیا، اس نے کہا یا ابا الدرداء انبعثت النار حتی انتہت الی بیتک طفیات، آگ تو بڑکی، وہ زبردست آگ سارے محلے کے گھروں کو جلا کر کے آپ کے گھر تک پہنچ گیا، جب وہاں پہنچ گئے تو بجھ گیا۔ تو کیا فرمایا؟ قال لقد علمت ان اللہ لم یکن لیفعل ذلک، کہ ہاں آپ دیکھ کے مجھے بتا رہے ہو
مجھے بغیر دیکھ کے پہلے سے یقین تھا کہ میرا گھر نہیں جل سکتا. تو آدمی حیران ہو گیا کہ ابا الدرداء ای کلام کا عجب، ابو الدرداء آپ کی دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ قابل تعجب ہے؟ 3 دفعہ گھر کی خبر ہے کہ گھر جل گیا ہے، آپ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اور جب یہ آئین کے بچ گئے تو آپ نے کہا مجھے پہلے یقین تھا. تو کیا فرمایا؟ قال ذاک کلمات سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قالهن حين يصبح لم تصبه مصیبۃ حتى یمسی. یہ جو مجھے اطمینان حاصل شکر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اللہ کے نبی سے ایک دعا چند کلمات سیکھی، اور ساتھ میں نے سنا اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جو صبح پڑھے گا شام تک محفوظ رہے گا. میں وہ دعا پڑھ چکا ہوں، میرے گھر کیسے جل سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کمال ایمان. کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک دفعہ میں نے عربوں کے مجمع میں یہ قصہ سنا دیا. ہمارے ایک عربی دوست تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور قلم کاپی لے کر مجھ سے کہہ رہے شیخ ماذا دعا بالدرداء. جس طرح ہمارے یہاں شوق میں آ کر لکھنا شروع کر دیتے تھے، وہ سمجھے کوئی لکھنے کے کیا ہے، حکیم صاحب کا نسخہ ہے. کہتے شیخ ما ہوا دعا بالدرداء. تو میں نے ان سے کہا شیخنا الکریم این یقین ابی الدرداء، این یقین ابی الدرداء. ابو الدرداء والے یقین کہاں کافی میں ہے؟ پہلے اس کو تو سیکھو نا. ابو الدرداء والے یقین سیکھو، وہ دعا انشاءاللہ میں لکھ دوں گا، ابھی آپ کو یاد کروا دوں گا، اس پڑھو انشاءاللہ وہی نتیجہ ہوگا. اور اگر دعا ابو الدرداء والی ہے، الفاظ قرآن و حدیث کے ہے، اور یقین گھر والی ہے، کون سی ہے بھائی؟ اس پر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دعائیں عمل یقین کے بغیر یوں سمجھو جیسے بغیر تیل کے ہوائی جہاز. بغیر تیل کے اعلان ہوا کہ جتنے ملکوں میں جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو آج جانے والے ہیں، سب کی منظوری ہو چکی ہے انشاءاللہ. پہلے عمرہ کر کے بیت اللہ شریف جانا ہے آپ لوگوں نے، سرکاری خرچے پر. سرکاری اب کہتے ہیں نا، خیراتی کو سرکاری کہتے ہو. بڑے خوش ہو گئے ماشاءاللہ، مبارکباد دے رہے ہو سارے ماشاءاللہ. گاڑیوں میں بیٹھ کر پہنچ گئے کہاں؟ لاہور ایئرپورٹ پہ، اور سب جہازوں میں بیٹھ گئے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. معمولی سی بات ہے، اس جہاز کے ٹینکی تیل سے خالی ہے. کس سے خالی ہے؟ تیل سے. کیا ہے؟ یا ٹینکی بھر دیا ہے بارش کے پانی سے، یا خالی ہے، یا بارش کے پانی سے بھرا ہوا ہے. تو انشاءاللہ لبیک کہتے کہتے کب پہنچے گا؟ انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہنچ جائیں گے نا انشاءاللہ. بولو بھائی، نہیں پہنچ سکتے ہو بھائی، وہ سمجھو. اس امت کا مرض کیا ہے، بیماری کیا ہے؟ وہ ضعف ایمان ہے. وہ میں نے چلو دوبارہ کہہ دیتا ہوں، یہ حضرات کل نہیں تھے. میں نے کہا جتنی خرابیاں ہے اپنے ذات میں بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنے علاقے پوری مسلمہ میں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیادی چیز کیا ہے کہ ایمان کمزور. وہ آپ نے قصہ سنا ہوگا، وہ کوئی بیمار کسی معالج کے پاس گیا علاج کرنے کے لیے. تو معالج نے پوچھا اس کی کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا گھٹنوں میں درد ہے. پوچھا عمر کیا ہے؟ کہ تقریباً کو 60-70 کے درمیان میں ہے. تو معالج نے کہا، معالج تو جانتے ہیں نا جو علاج کرتے ہیں، اس نے کہا 60-70 سال پہ پہنچ کے گھٹنوں کا درد یہ بیماری نہیں ہے، یہ عمر کا تقاضا ہے، اس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں. خاموش ہو گئے. اچھا اور کیا تکلیف ہے؟ کہ جی کمر میں درد ہے. کہ میں وہی بڑھاپا ہے. اچھا اور کیا تکلیف ہے؟ کہ نظر کمزور ہو گیا. کہ بڑھاپا ہی اور کوئی بیماری نہیں ہے. کہ اور کیا تکلیف ہے؟ کہ سنائی نہیں دے رہا ہے. کہ بڑھاپا ہے. اور کیا تکلیف ہے؟ کہ اڑتے وقت چکر آ کے گر جاتا ہوں. کہ بڑھاپا ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، بڑھاپا ہی ہے. اور اس بابا جی کو بڑھاپے کے لفظ بوڑھی لگ رہی ہے. کیا لگ رہی؟ کہ میں کس نے کہا کہ میں بابا ہوں، میں بوڑھا، میں تو کل کا بچہ ہوں. یہ داڑھی تو نزلے سے سفید ہوئی، کیا ہوئی؟ اور کچھ تو سفید ہونے نہیں دیتے، رنگ لگا لیتے، دھوکہ دیتے. کیا دیتے ہیں؟ غصے ہو رہے، لیکن کیا کرے، گہرے درویش پر جانے درویش. آخر میں غصے ہوتے ہوتے اتنا پارا چڑھ گیا کہ کچھ پتہ نہیں چلا، بے قابو ہو کر زور سے تھپڑ اس کو لگا دی معالج کو. اور غصے میں کہہ رہے کہ بڑھاپے کے بچے میڈیکل کالج میں، طبیہ کالج میں کچھ اور پڑھ کر کے آئے، بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے، بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے. اس نے کہا بابا جی معاف کرو، جو مجھے آپ نے لگا یہ بڑھاپا ہی اور کوئی بیماری نہیں. اللہ کرے ہمیں بیماری سمجھ میں آ جائے. کیا جائے؟ اور کوئی بیماری نہیں. معلومات کا ڈھیر ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، مقررین کیا ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، تقریر ہو رہی ہے،
अंदर ईमान कमजोर है। तो घुटनों में भी दर्द है और कमर में भी दर्द है, उठो तो उठ नहीं सकते, बैठो तो बैठ नहीं सकते। आप शैतान ने धोखा दिया कि उम्मत कमजोर है। उम्मत कमजोर नहीं, ईमान कमजोर है। क्या कमजोर है भाई? तशखीस क्यों गलत बता रहे हो? तो भाई हम सब नियत कर ले कि हमने सीखना है इंशाअल्लाह। सबसे पहले क्या सीखना है? ईमान, इखलास। ईमान ये दोनों साथ साथ होते हैं। अब ईमान इखलास के साथ अमल होगी तो वो शानदार है, और अगर ईमान इखलास नहीं सीखे तो कोई अमल नहीं हो सकता, अमल नहीं हो सकती ईमान इखलास के बगैर। जिस तरह ये ज़हन बना हुआ है कि पैसों के बगैर कंटीन से कुछ नहीं मिलेगा, जब तक पैसे और टोकन न हो, ये सबका ज़हन बना हुआ है। इस तरह ईमान के बगैर जो ईमान मतलूबा है अमल नहीं हो सकता है। और अगर ईमान के बगैर कर रहे हैं माहौल की वजह से, रिवाज की वजह से, तो बकौल मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह कि वो अमल हकीकी नहीं, वो प्लास्टिक की है। क्या है वो? प्लास्टिक के अमल है। जिस तरह प्लास्टिक के पहले लिखना छोड़ दो भाई, वो लिखने वाले भाई सुनो जरा, मुलाकातों की चीज नहीं है। जिस तरह प्लास्टिक के खजूर होते हैं, अंगूर होते हैं, केले भी होते हैं। क्या ख्याल है? रमजान शरीफ में इंशाअल्लाह असर के बाद दस्तरखान पे सब कुछ रख दो, बड़े खुश होंगे ना कि मोटे मोटे खजूर है। और जब मुअज्जिन ने कहा अल्लाह अकबर, हाथ डालिए तो प्लास्टिक। बड़े बड़े केले हैं, हाथ लगाए तो प्लास्टिक। अंगूर बड़े बड़े दाने, हाथ लगाए तो प्लास्टिक। क्या करेंगे? तो ईमान इखलास के बगैर अमल नहीं हो सकता। अगर हुआ भी है, जान दे चुके हैं, खुद आलूदा होके पहुंच गया अल्लाह के सामने, लेकिन ईमान इखलास नहीं सीखा। जब पूछे कि क्या करके आए हो, कि आपके लिए जान दे करके आया हूं, कि झूठ बोल रहे हो, मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया, आपका वो अमल यहाँ नहीं पहुंचे हमारे पास, वही तबाह हो चुका है। जो अमल गैरुल्लाह के लिए होता है वो हमारे यहाँ नहीं होता है, वो गंदगी होता है, वो अमल ही नहीं होता है। और अगर इखलास पैदा हो जाए तो जान देना तो माशाअल्लाह वो तो आला दर्जे की चीज है। दीन सीखना, सिखाना, कुरान पढ़ना, पढ़ाना, माल खर्च करना, वो तो बहुत बड़ी चीज है। इखलास के साथ फाहिशा औरत ने, रंडी ने कुत्ते को पानी पिला के जन्नत में पहुंच गई। तो अल्लाह करे हम इसका माहौल बना दे कि हमने ईमान सीखना है। क्या सीखना है भाई? कौन सी ईमान सीखना है? सहाबा वाली। कौन सी भाई? इसलिए तस्करे उनके हो, अपने तस्करे ना हो कि 5 साल लगा चुका हूँ, हम ब्राजील गए थे। कहाँ गए थे? ये होता है बीमारी लग जाती है, इसको छोड़ दो। अब बाजे तो अपना तारुफ करते कि पता मैं कहाँ से आया हूँ, फिर अपना साबिक़ जिंदगी बताते और उस पर फख्र भी करते। अल्लाह के बंदे शुक्र करो, ये कोई बात है? मस्जिद में कोई आदमी आकर बैतुल मिंबर पर बैठ जाए कि आपको पता है मैं कहाँ से आया हूँ? बैतुल खला से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? तो बैतुल खला से आना कोई फख्र की बात है कि अल्लाह का शुक्र करो, उस गंदे जगह से निकाल करके अल्लाह ने यहाँ पहुंचा दिया है। ये कोई फख्र की बातें तो नहीं है। लेकिन अंदर बीमारी पड़ी हुई है, तो जो ऐब की चीज उसको फख्र समझते हैं, और जो फख्र की चीज उसको ऐब समझते हैं। हज़रत फरमाया कि भाई सबसे पहले ईमान सीखना है, और फिर ईमान सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। ईमान की जगह दिल है, और ईमान का कलमा सबके जुबानों पर है। अल्लाह मुझे आपको सही समझ नसीब फरमाए। तो सब कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ईमान का कलमा है और सबके पास है ना भाई? साथ पहने वालों के पास भी, चिल्ले वालों के पास भी, और साल वालों के पास भी। और शुक्र है कि इस कलमे का जो यकीन है, यकीन की जगह लाउड स्पीकर नहीं है। लाउड स्पीकर तो सिर्फ ये है, उसकी जगह दिल है। दिल सबके पास है। 7 महीने वालों के पास दिल है ना भाई, अमीर साहब के पास है, हर एक के पास है, और साल वालों के पास है, और चिल्ले वालों के पास, दिल सबके पास है। भाई जब दिल भी मौजूद है, बर्तन भी मौजूद है, चीज भी मौजूद है, कुछ हिम्मत कर लो। वो कोई एक आदमी किसी बुजुर्ग के पास आया, बुजुर्ग ने इकराम के लिए चाय बना करके प्याली में डाल दी, अपने हाथ से प्याले में चीनी डाल दी और चम्मच रख के सामने कर दिया। मेहमान ने जल्दी से बिस्मिल्लाह पर के गुण भर लिया। गुण भर करके कहने लगे इसके अंदर चीनी नहीं है। तो बुजुर्ग फरमाने लगे कि बंदा खुदा, चीनी इसके अंदर है, मैंने खुद डाली है। चीनी भी है, देखो चम्मच भी है, और शुक्र है अल्लाह ने आपको 2 मोटे मोटे हाथ भी दिए हैं। कुछ थोड़ा बहुत काम आप भी कर लो, इतना भी नहीं कर सकते हो तो क्या करना चाहिए भाई? सबको मालूम है ना, क्यों कर लो, इंशाल्लाह हो जाएगा। उम्मत कमजोर नहीं है, इंशाल्लाह उम्मत कर लेगा। क्या कर लेगा भाई? तो इतनी बात है
کہ چینی کی مٹاس ہوگی 2-3 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، محنت بھی اتنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ایمان کی مٹاس نصیب فرما دے، وہ کروڑوں کربوں سالوں کے لیے۔ اس پر اگر 80 سال بھی لگ جائے تو کیا مشکل ہے؟ صحابہ کرام لگا چکے اور سیکھنے والے لگا چکے، اپنا تاریخ دیکھو۔ تو اس کے لیے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شکر کرو، بہت قیمتی کلمہ ہے، اس کے الفاظ بھی بہت قیمتی ہے، قیامت میں پتہ چلے گا اس کی کیا قیمت ہے، لیکن اس پر محنت کر کے کلمہ حقیقت کے ساتھ آ جائے۔ حقیقت کیا ہے کہ سب سے پہلا مطالبہ جو کلمے میں ہے یقین سیکھنے کا ہے۔ یقین سیکھو، اخلاص سیکھو، اور سنت کے مطابق اپنے بدن کا استعمال ہونا سیکھ لو۔ بس اس پر کیا ہوگا؟ صرف یقین سیکھنے پر اللہ خوش ہو کر جنت دیں گے، دنیا سے کئی گنا بڑی، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں گنا بڑی جنت ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی، اور فی کس ملے گی، فی جماعت نہیں ملے گی کہ دنیا سے کروڑوں گنا جنت دے دو امیر صاحب کو، جتنا مرضی خود قبضہ کر رہے، تھوڑا بہت تقسیم بھی کر رہے، کیا کر رہے بھائی؟ نہیں، ہر ایک کو الگ الگ کی جنت ملے گی۔ اور دنیا میں کیا ہوگا؟ جن کا یقین اندر سے گیا اور اس کے بجائے ایک اللہ کی ذات و صفات کا، اعمال پہ اللہ کے وعدوں پر یقین آ جائے گا، جن کا یقین اندر سے چلا گیا ان سب کو اللہ مسخر کر کے، تابع کر کے قدموں میں ڈال دیں گے، اور بے تاج کے بادشاہ رہے گا انشاءاللہ موت تک۔ تو اس یقین کو سیکھنے کی میں بھی نیت کر رہا ہوں، آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ۔ تو یہ سننے سے آتا ہے یا لکھنے سے آتا ہے؟ لکھنے والے بتا دو بھائی، یہ نہ سننے سے آتے ہیں نہ لکھنے سے آتے ہیں، حکیم صاحب کا نسخہ نہیں ہے، یہ سیکھنے سے آتا ہے۔ کس سے آتا ہے؟ اور سیکھنا روزانہ ہے، اس میں نہ جمعے کے دن چھٹی ہے، نہ اتوار کے دن ہے، نہ عید میں ہے، نہ محرم میں ہے۔ کیا خیال ہے انسان کی جسمانی خوراک کھانے پینے میں مہینے میں کتنے دن چھٹی کرتے ہو؟ سال میں کتنا ہوتا ہے؟ کہ کبھی نہیں ہوتا، رمضان میں وقت بدل جاتا ہے۔ وہ کھانے پینے کا چھٹی تو وہ کرے گا جس کے دماغ، وہ جسم کی خوراک ہے، اور یہ جو اعمال ہے یہ روح کی خوراک ہے۔ کس کی خوراک ہے؟ یہ مسلسل ہے، اگر حصہ ڈال رہے تو حصے کا ثواب ملے گا، لیکن روحانی طور پر وہی ہوگا، ساری بیماریوں کا جڑ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو اس یقین کو سیکھنے کے لیے حضرت فرمایا کرتے تھے ایک تو روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دینی تھی، کو دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری اپنی حاجت ہے، یہاں بھی، راستے میں بھی، وہاں بھی، واپسی پر بھی، اور اتنا دعوت دینا کہ میرا آپ کا جی لگ جائے، اور گھر جا کر بچوں کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، نوکریوں کے ساتھ روزانہ ایمان یقین دعوت دینے کے لیے اوقات فارغ کر کے مسجد میں آئے۔ یہ ہے اس کا داخلہ نہیں۔ اللہ کی بڑائی سمجھانی، ان کی قدرت سمجھانی، ان کی ربوبیت سمجھانی، انبیاء علیہ السلام کے قصے سنانا ہے، اپنے قصے کہانیاں نہ سنائے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی کس طرح سنائے؟ وہ مقررین کی طرح قصے نہ سنائے کہ 2-3 قصے یاد کر لیا اور 2 گھنٹے بیان کر سکتا ہوں شب جمعہ کا انشاءاللہ۔ ہمارے حضرات نے جو بتایا کہ نبیوں کے قصے سناؤ، صحابہ کرام کے قصے، اس کا انداز کیا بتایا؟ انداز وہ قرآن والے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں انبیاء کے قصے ہیں، اس میں تفصیل نہیں ہے، اجمال ہے۔ کیا ہے؟ اس طرح انبیاء علیہ السلام کے قصے سنانا، اس کا انداز میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آج بولنا شروع کرے۔ دشمن جمع ہوئے اور سارے دشمنوں نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ سب کو یہ قصہ یاد ہے نا؟ شکر ہے۔ جس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو دشمن پھینک رہے، اس آگ کے اندر آگ سے بچنے کا کوئی ظاہری سبب ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی بچاتے، لیکن کوئی لیکن ہے؟ اس آگ کے اندر پلنے کا کوئی ظاہری سبب ہے؟ عزت ملنے کا، کامیابی ملنے کا، غلبہ ملنے کا، دشمن کی اسکیم فیل ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام کی اسکیم دنیا میں چل جائے؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن کچھ نہ ہونے کے باوجود اللہ نے چاہا تو اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ نے تربیت فرمائی، اللہ نے عزت دی، اللہ نے غلبہ دے دیا، اور دشمن کی اسکیم کو ناکام کر دیا۔ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اور کیسے کیا؟ لیکن تو ہے نہیں، وہ قدرت پر یقین ہے۔ کیا جائے؟
اللہ فرمایا کرتے زبانوں پر جو ہوتا ہے کہ اللہ خالق ہے لیکن، اللہ رازق ہے لیکن، اس وقت لیکن نہیں کہتے بیان کرتے وقت، جب کہتے کہ بستر اٹھا دو کہتے لیکن، کیونکہ آپ ہی تو کہتے کہ اللہ خالق و مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہی پالتے ہیں، کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن کہتے ہیں ان مسکینوں کا یقین اللہ پہ نہیں ہے، ان مسکینوں کا یقین لیکن پر ہے، اور ہر ایک کا لیکن ان کو خود معلوم ہے، سب کا ایک لیکن نہیں، ہر ایک الگ الگ لیکن ہے، وہ اندر بھوت پڑا ہوا ہے۔ تو دعوت اس بات کی دین ہے کہ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اللہ پاک کرنے میں لیکنوں کے پابند نہیں ہے اور لیکنوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ پاک خالق اپنی قدرت سے ہے، اللہ رازق اپنی قدرت سے ہے۔ اور یہ بھی ذرا میں کہہ دیتا ہوں، یہ میں زور اس لیے گاتا ہوں کہ آواز سب تک پہنچ جائے، یہ سینہ زوری کا کام نہیں ہے کہ وہاں جا کر زور زور سے کہے تھا کہیں، یہ مسلسل محنت ہے، آواز تو بقدر حاجت ہو، یعنی کہ زور لگائے گی تو 5 دن میں ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ وہ تسلسل ہے۔ وہ ایک دفعہ یہاں اس طرح کسی کو مغالطہ لگا ہوا تھا، وہ زور سے کہتے کہ وہ سمجھتے کہ میں زور لگاؤں گا تو یہ کہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ شام تک ہو جائے گا۔ اگلے دن مفتی صاحب کا بیان تھا رحمت اللہ علیہ، تو فجر کے بیان میں فرمانے لگے سینہ زوری کا کام نہیں ہے، یہ سینہ زوری کا کام نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے بھائی؟ سمجھ میں آ گئی؟ جس طرح دنیا میں ہم سینہ زوری کرتے ہیں نا، وہ دباؤ ڈال لیتے کہ بھائی اچھا بھائی خدا کے واسطے کر لو یار، یہ تو بہت کہتے ہیں یہ مسلسل محنت چاہیے، مسلسل محنت چاہیے۔ تو یہ نمونہ میں نے عرض کر دیا۔ آگے بھی اشارہ کر دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی بچے کو چھوڑ دیا صحرا میں، کوئی ظاہری نقشہ نہیں، پانی بھی ختم، کھجور بھی ختم، لیکن اللہ نے چاہا تو اللہ نے تربیت فرمائی، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ نے ان کے سارے مسئلوں کو حل کر دیا، ان کو عزت دی اور دنیا کے امام بنا دیا۔ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے اور کس طرح کیا ہے؟ تو سب کہو، ایک زبان سے بار بار کہو، اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں۔ یہ کہنا ہے بار بار، اور کب تک کہنا ہے؟ جب تک مر جائے نہیں، مرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دل میں اتارنے کے لیے، جب تک دل میں نہ اتر جائے، اور دل میں اترنے کے بعد پھر بھی کہتے رہنا ہے تاکہ دوبارہ کیا نہ ہو جائے، پھر نہ نکل جائے، مرنے سے پہلے اندر ہی رہے اور اس کو ساتھ لے کے چلے جائے۔ اصحاب کہف غار میں 309 سال، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا اور صندوق دشمن کے گھر پہنچ گئی، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور کنویں سے نکال کر کے وہ لے جا کر کے سب کے سروں کے اوپر تخت پر کس نے بٹھا دیا اور کیسے بٹھا دیا؟ کوئی لیکن ہے اپنی قدرت سے، اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے بھی کسی مخلوق کے محتاج نہیں۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام کے قصے بار بار سنانا ہے، اور اس لیے سنانا ہے کہ دل میں اللہ کی قدرت پر یقین آ جائے۔ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ کی ذاتی طاقت، اس کو قدرت کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ذرا سن لو کہ وہی قدرت خزانے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کے خزانوں سے لیں گے انشاءاللہ، 7 مہینے میں جا رہے اللہ کے خزانوں سے لے لو، وہ اللہ کے خزانے پہ گودام نہیں، ہمارے ذہن میں شاید یہی ہے کہ جس طرح غلے کے گودام ہوتے، کوئی پیسوں کے وہاں گودام پڑا ہوا ہے انشاءاللہ، وہ سے لے لو، کیا کرو؟ وہ جو اللہ کی قدرت ہے وہی خزانے ہیں۔ کیا ہے؟ خزائن اللہ کلام، خزائن اللہ کلام، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ خزانہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ خزانہ نہیں، اللہ کا کہنا کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اس طرح ہزاروں جہان اور ہو جائے، وہ ہو گیا، یہ سارے پہاڑ سونے چاندی کے ہو جائے، ہو گئے، سب کو ختم کرو، ختم ہو گئے۔ تو اس طرح کہنا ہے کہ اللہ جو چاہتے اپنے قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے قصے سنانا، صحابہ کرام کے واقعات سنانا، اور پھر اس یقین کے نفع سمجھانا کہ یقین اگر دل کی دولت بن جائے تو مزے کرو گے دنیا آخرت میں، پورا دن زندگیوں میں آ جائے گا۔ کیا جائے گا؟ پورا دن کیا جائے گا؟ زندگی میں آ جائے گا۔ اگر یقین پورا ہے تو یہ دن بھی پورا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو کمزوری ہے ضعفی، کیا بڑھاپا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ ضعفی ایمان ہے۔ اور جب یقین ٹھیک ہو جائے گا اللہ خوش ہو کر جنت دیں گے، اور جنت کی نعمتیں دیں گے، ادنا درجے کی نعمتیں، دنیا سے کتنے گنا زیادہ ہے۔
تو اعلیٰ درجے والے کتنے ہوں گے؟ وہ دیں گے، اور دنیا میں اللہ سب کو مسخر کر دیں گے، اور سب کو مسخر کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہے سب مسخر کر کے اکرام تو کر رہے، سب امیر صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن پیسوں کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ یہ ذرا غور سے سن لو۔ حضرت فرماتے کہ سارے کائنات کو اللہ مسخر کر دیں گے، اور پھر اللہ پاک اس کامل ایمان والوں کو، پوری دین پر چلنے والوں کو اللہ مال دیں گے بارش کی طرح۔ کس کی طرح؟ بارش حلال ہے یا حرام ہے؟ اس میں کوئی قطرہ حرام کا ہوتا ہے؟ اچھا، اور بارش کے پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کوئی مشکوک آدمی تو اور بات ہے، ورنہ کوئی شک کر سکتا ہے۔ اور پھر بارش کے پانی کا اندازہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو تو اندازہ ہوتا ہے، ہر سال جتنے وہ قطرے بارش کے آپ گنتے رہتے ہو نا، کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ تو کامل ایمان والوں کو، کل دین پر چلنے والوں کو آخرت میں تو اللہ اپنی رضا اور جنت کے سارے نعمتیں دیں گے، اور دنیا میں اللہ ان کو مال دیں گے کس کی طرح؟ بولو بھائی، بارش کی طرح۔ اور دنیا کے سارے قومیں اور جتنے کرسیوں پر بیٹھنے والے، ان سب کو اللہ ان کے قدموں میں ڈال دیں گی زمین کی طرح۔ اب جب پھرتے تو زمین سر پہ ہوتا ہے یا پیروں کے نیچے ہوتا ہے؟ بولو بھائی، اسی طرح سب کو اللہ نیچے لے آئیں گے، اور اللہ کی رحمت آئے گی ہواؤں کی طرح۔ کس کی طرح؟ اگر یہ سمجھ میں آ جائے اور یہ قابو میں آ جائے، نہیں تو کرتے رہو، پتہ چل جائے گا 1 2 نہ 2 نہ 2 2 نہیں 4۔ کیا ہے بھائی؟ وہ جو زندگی مروجہ ہے اس کو بدلنا ہے۔ تو اس طرح نفع بتا کر کے آپ جن کو یہ دعوت دے رہے تھے، چاہے مجمع میں ہو مشورے سے، بغیر مشورے کے مجمع نہ لگائے، چاہے انفرادی 1 2 کو دعوت دے، آخر میں ان کی تشکیل کرے۔ اس تشکیل کرنے سے دھوکہ نہ لگ جائے کہ میں تقریر کر رہا تھا ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، نہ وہ ٹھیک ہوں گے نہ میں ٹھیک ہوں گا۔ وہ جو ہمیں دعوت دے رہا تھا، آپ دعوت دے رہے اپنے اندر لانے کی۔ ان سے جو مطالبہ ہو رہا ہے کہ بھائی کیا ہے، آپ بھی بستر دے دو 7 مہینے کے لیے اور سال کے لیے، یہ اس کی خیر خواہی ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت بھی کیا ہے؟ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ وَأَنصَحُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو ہم ہر مسلمان کے خیر خواہ ہیں، اس خیر خواہی میں منتیں کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے بستر دے دو 4 مہینے کی، اس لیے اس سے کہیں دھوکہ نہ لگ جائے کہ ہم لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم دین سیکھ رہے ہیں، اور حضور کے طریقے، صحابہ کرام والے طریقے سے سیکھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے ایمان اخلاص سیکھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے اگر اپنا نیت نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ جب اپنا نیت نہیں کریں گے تو وعدہ تو محنت کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ اللہ پاک ان کو دیں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ۔ یہ اپنا نیت نہیں کر رہے ہیں، اور جن کی نیت کر رہے ہیں ان کے بارے میں وعدہ نہیں ہے، تو نہ یہاں ہوا نہ وہاں ہوا، کہتے سال لگ گیا کچھ فائدہ نہیں ہوا، کچھ اور راستے اختیار کرو۔ تو کہیں دھوکہ نہ لگ جائے، یہ جتنا ہے یہ سب کچھ اپنے اوپر محنت ہے کہ دین سیکھنا ہے، اور دین میں خیر خواہی بھی ہے۔ حضرت نے جو حیات الصحابہ میں پہلا باب شروع کیا ہے، دعوت اللہ، کہ صحابہ کرام کے دلوں میں کتنی فکر تھی اور کتنے غم تھے لوگوں کو ہدایت ملنے کی، یہ چیز پیدا ہو جائے، میرے دین کا حصہ ہے، اس کو اپنے اندر لانا ہے، یہ ہر مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے، اور اتنا اندر میں خیر خواہی اور ہر ایک کی کیا ہے ہدایت کا حرص پیدا ہو جائے کہ اس پہ جان و مال قربان کر سکے۔ اور تشکیل کرنے کے بعد پھر یہ نہ ہو کہ بھائی چلو بھائی اب کیا کرو، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ایک دفعہ میں یہاں مجمع میں بات کر رہا تھا، میں نے کبھی اللہ کے بندو اتنے سالوں کے 5 دعائیں یاد ہے، کچھ آگے بھی چلو نا۔ اسی وقت حاجی صاحب نے خادم کو بھیجا، آ کر مجھے کہا حاجی صاحب فرماتے کہ جس پر لانا ہے وہ کہو، باقی بات نہ کرو۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن کیا کریں، ہم کمزور ہیں، ہم سمجھتے شاید سمجھ بھی نہیں گئے۔ تو یہ نہ ہو کہ دعوت 2 گھنٹے سن لیا اور 2 گھنٹے دعوت دے دیا، آپ ٹیک لگا دی کہ چلو رابطہ شروع کرو۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، یہ سمجھ لیا۔ اب اس وقت یہ نہ کرو، اس وقت ہم فارغ نہیں ہیں کہ بھئی بیان تو نہیں ہے، اجتماع عمل تو نہیں ہے، دعوت میں دین کرتا کہ گشتے ہو گئی، کہ آپ بسم اللہ کر کے سوچنا شروع کرو۔ کیا شروع کرو؟ کیا شروع کرو؟ جو کہہ رہے تھے اور جو سن رہے تھے، جو بول رہے تھے، اب ہمت کرو وہ سوچنا شروع کرو، اپنے آپ سے وہی کہو۔ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بولو بھائی، ٹیک لگا کے ہو سکتے، پاؤں پھیلا کے بھی ہو سکتے، چلتی بھی ہو سکتا ہے، تو وہی سوچنا ہے۔
التفکیر مع النفس عند الخلوہ، اس کا نام قرآن کی اصطلاح میں کیا ہے؟ غور و فکر۔ قرآن میں حکم ہے کیا ہے کہ تم سوچتے نہیں ہو، دماغ نہیں استعمال کرتے ہو، فکر نہیں کرتے ہو، اس کی بہت کمی ہے۔ اس لیے کیا جب وہ نہیں کر رہے تو خانہ خالی رہا دیو میں گرد، وہ شیطان نے حملہ کر دیا، وہ نفس نے اندر قبضہ کر لیا۔ اجتماع عمل میں بیٹھ کر کی بھی، نماز کے انتظار میں بیٹھ کر کی بھی اندر وہاں پہنچا ہوا ہے، اور جوڑ تو شیخ چلی کا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، اور 2 گھنٹے مراقبہ ہوتا ہے۔ اس مراقبے سے نماز پڑھوں گے تو وہ نماز کیسے ہوگی؟ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے جگہ خالی چھوڑ دی؟ اگر اس خالی وقت میں وہی باتیں ہم سوچتے رہے، اپنے آپ سے کہتے رہے، تو انشاءاللہ نفس کو موقع نہیں ملے گا۔ یہ حدیث النفس کا توڑ ہے۔ یہ اندر جو باتیں ہو رہی کون کر رہے ہیں؟ یہ شیخ چلی کی پولاؤ جو پکا رہا ہے اور دکھا رہا ہے، ہم یہ نفس کر رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ تو خالی اوقات پہ سوچنا، اور پھر ہر حال میں دیکھنا کہ اس حال میں میرے بارے میں کیا حکم ہے۔ اتنا دین سیکھنا، اتنا علم سیکھنا سب کے لیے فرض ہے، یہ فرض عین کا درجہ ہے کہ ہر حال میں مجھے جو حکم ہے اس کا مجھے علم ہو۔ اگر میں نہیں سیکھ رہا ہوں تو میں مجرم ہوں۔ یہ کوئی عذر نہیں کہ مجھے پتہ نہیں، ہم جانتے نہیں، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ عذر یہ کیا ہے؟ یہ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ تو اس میں چلنا ہے۔ اب یہ سب کچھ کرتے کرتے جب تک جائیں تو پھر ہاتھ پہ لا کے رونا ہے۔ کس کے سامنے؟ اور رو رو کر کیا مانا کہ اللہ سال خیریت سے گزر جائے یا 7 مہینے خیریت سے گزر جائے، یہ بھی مانگو، لیکن رو رو کے مانا کہ یا اللہ جو ہم سن رہے ہیں یقین کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اخلاص کی بات ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں، جس دین کے بارے میں کہہ رہے سن رہے ہیں، یا اللہ اس کی حقیقت نصیب فرما دے، اور حقیقت نصیب فرما کے رونا شروع کریں۔ تو مانگنا ہے اور رو رو کر مانگنا ہے۔ رو کر مانگنا ہے یا رو رو کر مانگنا ہے؟ فرق سمجھ میں آ رہی ہے؟ رو کر مانگنا ایک دفعہ ہو گیا بس، اور رو رو کر مانگنا کیا کہ مستقل ہو کیا ہو۔ بتائیے جو کچھ عرض کیا ہے یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ بولو بھائی، اگر ہم ہمت نیت کر لے تو ہم کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ لیکن رکاوٹ کون بنے گا؟ وہ جو ساتھ دشمن آیا ہوا ہے، کون ہے؟ نفس ہے۔ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ لڑنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور لڑنا کیا ہے؟ لاٹھی والا لڑنا ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے، یہی لڑنا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ میں نے حضرت سے پوچھا، مولانا محمد یوسف رحمت اللہ علیہ کی، کہ آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہم یہ چاہتے کہ ساری امت مسلمان اور اللہ پہ جان دینے والے بن جائیں، بس ہم اتنا چاہتے ہیں کہ سب اللہ پہ جان دیں۔ ایسا ہم نے فرمایا کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھ جیسے ڈرپوک اللہ پہ جان کیسے دے سکتا ہے؟ یہ ایسا کہ توازن تھی، توازن کہاں؟ ایسا ہم نے فرمایا کہ نہیں، آپ بھی جان دے سکتے ہو۔ کہ جان دینا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم اس طرف ہے اور نفس کی چاہت اس طرف ہے، آپ نفس کی چاہت چھوڑ کر کے حکم پہ چلنا، یہ اللہ پہ جان دینا۔ میں نے کہا حضرت یہ تو میں کر سکتا ہوں، اگر یہ اللہ پہ جان دینا ہے تو یہ مجھ سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کس نے کہا؟ اللہ کے بندے سب کا توجہ ہٹا رہے ہیں، برشی لے کر کے آیا ہوں، اللہ پہنچ جائے، خدا کے واسطے وہاں بیٹھ جاؤ آرام سے بھائی، سب اعوذ باللہ پڑھ لے بھائی، ہمارے دشمن پیچھے لگا کیا ہوگا اس میں؟ اب اس کو کس نے کہا کہ پانی لے آؤں؟ یہ سے ہم دھوکے میں لگ جاتے ہیں، ہم سمجھتے کہ میں کار خیر کر رہا ہوں، وہ کچھ اور ہو جاتے کیا۔ تو ایسا نے فرمایا کہ یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ تو بھائی ہمارا سب کچھ کیا ہے؟ اللہ پہ جان دینے کی نیت سے ہو۔ بطور مثال میں عرض کر دیتا ہوں، آج کل کے دنوں میں صبح سویرے 3:15 بجے وہ سونے میں مزہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ سارے بتا دو بھائی، کم مزہ آتا ہے زیادہ آ جاتا ہے؟ اور اگر بارش ہو جائے تو پھر او ماشاء اللہ۔ تو نفس کیا چاہتے ہیں؟ نفس کیا چاہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ یا سو جاؤ؟ وہ زور لگا رہے ہیں نا۔ اب مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو رواجی طور پر اٹھنا نہیں ہے، نیت کرو کہ میں نے اٹھنا ہے اور میں اللہ پہ جان دے رہا ہوں۔ کیا دے رہا ہوں؟ سمجھ میں آ گیا؟ اپنے چاہت کے لیے خون کر رہا ہوں اور اللہ پہ جان دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ صبح سے شروع کر کے شام تک اس طرح چلتے رہیں، تو نیت ہے انشاءاللہ بھائی، سمجھ میں گیا؟ اللہ پہ جان دینا، تو یہ سب کچھ اس طرح چلنا ہو۔ یہ ہو گیا پہلا نمبر۔
سب سے زیادہ وقت اس پہ لگتا ہے، اور سب سے پہلا کام یہی ہے اللہ کرے مجھے آپ کو سمجھ میں آ جائے اور پوری امت کو اس منتیں کر کے نکالنا ہے کہ تم سب شروع کرو۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام فرماتے فتعلمنا القرآن، ہم نے احکامات سیکھے۔ احکامات کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ انسانی جسم جو ہے، میں اور آپ، ہر انسان عمل کی مشین ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے، اور انسان عمل کی مشین ہے۔ بتاؤ جب زمین بھی ہو اور ٹریکٹر بھی ہو، کیا ہو تو پھر آگے کام کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بولو۔ اللہ سمجھ دے رہے تو سارا کام آسان ہے۔ تو دنیا میں عمل کی جگہ ہے، اور میں اور آپ کون ہے؟ عمل کی مشین ہے۔ بس یہ مشین صحیح استعمال کر لو۔ صحیح استعمال ہونے کا نام دین ہے، اور غلط استعمال ہونے کا نام کیا ہے؟ بے دینی۔ استعمال ہونے میں کیا ہے؟ دیکھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، سننا بھی ہے، سوچنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، لینا بھی ہے، دینا بھی ہے، کھانا بھی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ ابھی صرف نماز کے حد تک نہیں ہو، یہ ہر جگہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں تو ہم اللہ کے ہیں اور بازار میں ہم غیر اللہ کے ہیں۔ مصلی کے اوپر تو ہم محمدی ہے، نماز تو سنت کے مطابق صلو کما رأیتمونی اصلی، اور کاروبار میں جا کر تجارت یہودیوں کے طریقے پر سب کچھ سنتے ہو رہا ہے۔ نماز روزے میں تو ہم محمدی سنت کے مطابق ہے، اور گھر کی زندگی میں خود بھی بیچو سب کو یہود نصارہ کے طریقے پہ ڈال رہے ہیں۔ نماز روزہ سنت کے مطابق ہے، اور بیاہ شادی میں غم میں وہ ہندو کے طریقے، سکھوں کے طریقے جو جہاں تھے وہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے کہ یہ دین کس نے سکھایا ہے؟ یہ اللہ کا دین ہے یا معجون مرکب ہے؟ معجون مرکب جانتے ہو نا، وہ چاٹ جو بناتے ہو، اس میں سیب بھی ڈال دیا، کیلا بھی ڈال دیا، انگور بھی ڈال دیا، پتہ نہیں لیمبو بھی ڈال دیا۔ یہ کیا چیز ہے کہ معجون مرکب ہے کیا؟ اس دین کا مطالبہ ہے، اس پر اللہ کی امداد ہے کہ یہ نہیں، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ کتنے؟ مسجد میں یا بازار میں، ہر جگہ ہر وقت اس مشین کو صحیح استعمال کرو، اور اس کا صحیح استعمال ہونا اندر کی یقین پر ہے۔ اگر اندر کا یقین ٹھیک تو استعمال ٹھیک، دل ٹھیک تو جسم ٹھیک، وہ خراب تو یہ خراب۔ اب اعمال میں سب سے پہلے سیکھنے کی چیز جو ہے، جو بنیاد ہے، جڑ ہے، وہ نماز ہے۔ لیکن نماز وہ سیکھے گا جس کے سامنے نماز کی حقیقت ہو۔ جس کے سامنے نماز کی حقیقت نہیں، کہتے اللہ کا شکر ہے میں تہجد گزار بن گیا ہوں۔ کیا بن گیا ہوں؟ تو قرآن میں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، قرآن میں کہتے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اور قرآن میں پھر نمازیوں کا ذکر ہے، دو قسم کے نمازی ہیں۔ ایک قسم کے نمازی وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ نمازی جس کا آخری نتیجہ تباہی بربادی ہے، یہ ناکام نمازی ہے۔ اور ایک قسم کے نمازی ہوئے جن کے بارے میں قرآن پاک میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ ہے وہ کامیابی لینے والی نماز۔ جب نمازی دو قسم کے ہو گئی تو نماز بھی تو دو قسم کی ہوگی نا۔ آپ فرماتے نماز دو قسم کی ہے، ایک بچوں والی نماز ہے، ایک صحابہ والی نماز ہے۔ بچوں والی نماز کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنا کر لو کہ بچوں کو مسجد میں لے آؤ۔ کہاں لے آؤ؟ پھر سکھانے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ دیکھو، انشاءاللہ ان کو اتنا اٹھنا بیٹھنا آتا ہے انشاءاللہ کہ آپ 2 رکعت پڑھو گے، 19 پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ بچوں والی نماز کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بچوں کی نماز میں اخلاص ہوتا ہے کہ اللہ کی یقین ہوتا ہے، اتباع سنت ہوتا ہے، اللہ کا دھیان ہوتا ہے، پتہ نہیں وضو بھی ہے یا نہیں۔ لیکن صحابہ والی نماز کی تو ایمان شرط ہے، اخلاص بھی ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین بھی ہو، اللہ کا دھیان بھی ہو، پورا جسم سنت کے مطابق نماز میں صحیح استعمال ہونا بھی ہو، یہ وہ نماز ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ نماز ہے جو قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تنگی مشکل پیش آئی فوراً کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا معمول یہی ہے، اور صحابہ کرام کی بھی یہی معمول،
اور ہمیں بھی حکم ہے یا ایھا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. حالات آئیں گے، حاجتی ہوگی، لیکن حالات اور حاجتوں میں نفس لے جائے گا غیر اللہ کی طرف، چیزوں کی طرف. آپ کا کام یہ ہے کہ بریک لگا دو. کیا لگا دو؟ کیا لگا دو؟ اپنے آپ کو روکو. استعینوا بالصبر، اپنے آپ کو روکو. مخلوق کی طرف نہیں جانا، چیزوں کی طرف نہیں جانا. سب سے پہلے خالق کی طرف جائے. کس کی طرف جائے؟ دل اللہ کی طرف جائے اور بدن عمل کی طرف جائے. اس کے بعد پھر حکم پورا کرنے کے لیے آگے چلنا ہے. اس کی بنیاد نماز ہو. تو وہ نماز جس کا ظاہر اور باطن ٹھیک ہو. ظاہر میں تو یہ کہ نماز کا طریقہ صحیح ہو، یہ نہ ہو کہ الفاظ ہی غلط ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بچوں کی طرح ہو رہے ہیں اور سال میں چل رہے ہیں. یہ میں اسی کہہ دیتا ہوں، کیا کروں، وہی پر کہنا پڑتا ہے. یہاں کی بات ہے، تجوید میں ایک بابا جی کے ساتھ بیٹھنا ہوا. وہ سال میں چل رہے تھے، کئی ملکوں میں جا رہے تھے. تجوید میں اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کے کہتے وَلَغْضَالِّينَ، بالکل غین کے ساتھ وَلَغْضَالِّينَ. میں نے کہا بابا جی اس کو ٹھیک کرو، وَلَغْضَالِّينَ نہیں ہے. غصے ہو گیا مجھے کہ میں سال میں چل رہا ہوں، ہمارے علاقے میں وَلَغْضَالِّينَ. چلو ہمارے علاقے میں کیا ہے بھائی؟ بولو کیا ہے؟ وَلَغْضَالِينَ ہے. تو وہی اپنے علاقے والے نماز پڑھ رہے، بچپن سے جس طرح مشق کیا وہی ہے. کبھی جو کتاب پڑھ سکتے ہیں اس نے کتاب کو اٹھا کے دیکھا، اپنی نماز کو اس پہ پیش کر دیا کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں. اور ہم ان پڑھ لوگوں نے کبھی علماء کے پاس جا کر اپنا پورا نماز کو سنایا، دیکھا ہے کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں. وہ ہمارے علاقے میں ہے. کس میں ہے بھائی؟ تو نماز کا ظاہر کو ٹھیک کر لے. اب انشاءاللہ شروع کرو گے تو انشاءاللہ روز بروز غلطیاں نکل آئے گی، اور نہ کرو تو بچوں والی نماز انشاءاللہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اور پھر اندر میں اللہ کا، دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ سے امید ہو، اللہ کا دھیان ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو کہ اللہ خوش ہو جائے مجھ سے. ان صفات کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھ کر کے جب ہاتھ پہ لا کر مانگا جائے تو اللہ جل جلالہ ہر ضرورت کو اپنے قدرت سے پورا کر دیں گے، ہر مشکل کو آسان کر دیں گے. اس نماز پر اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، جن پر چلنے کی توفیق ملے گی. انبیاء علیہ السلام یہی نماز پڑھ رہے تھے. سلیمان علیہ السلام نے یہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بادشاہت دے دے. اللہ نے بادشاہت دے دی. موسیٰ علیہ السلام یہ نماز پڑھ کے پوری قوم کی تباہی چاہی کہ اس کو اللہ نیست و نابود کر دے، سب کو اللہ نے غرق کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھ رہے بدر میں اور اللہ سے مدد مانگی، فرشتے نازل ہو رہے اور اللہ کی مدد ساتھ آ رہی ہے. اور ہمیں بھی حکم ہے، لیکن وہ نماز تو اس نماز سیکھنے کے لیے کون تیار ہے انشاءاللہ؟ تو اس کو نماز کو سکھانے کے لیے جا رہے ہیں یا سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو سیکھنے کے لیے کیا کریں گے؟ ایک دفعہ میں نے پوچھا ایک ساتھی سے کہ اس نماز کو سیکھنے کے لیے کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ کہ قاری صاحب کے پاس. کس کے پاس؟ ہم خوشحوالی سے قرآن پڑھنے کی نماز سمجھتے ہیں، وہ تو اس کا ایک جز ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، قاری صاحب کو قرآن تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن قاری صاحب کا قیام کس طرح ہوتا ہے، رکوع کس طرح ہوتا ہے، سجدہ کس طرح ہوتا ہے، اس کی نیت کیا ہے، یقین کیا ہے؟ کہتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں. میں نے کہا نماز کو سیکھو، جس نے پورا نماز سیکھا ہے. تو کہتے پھر آپ کیا کہتے ہو کہ کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ نہ بتا دو نا. میں نے کہا اس نماز کو سیکھنے کے لیے جانا ہوگا بے نمازیوں کے پاس. کس کے پاس بھائی؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بے نمازیوں کے پاس کیسے جائیں ان سے نماز سیکھنے کے لیے؟ کہ ہاں ان کے پاس جانا پڑے گا. یہ میرے آپ کی حاجت ہے. بے نمازیوں کے پاس جا کر اور ان کو اپنے آپ سے بہتر سمجھ کر اپنی نماز سیکھنے کے لیے جو نماز سیکھنا چاہتے ہیں اس نماز کی پوری دعوت دو، سمجھاؤ اس نیت کے ساتھ کہ زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والے تم پر کیا کریں گے، اور پھر ان کی منت خوشامد کر کے لے آؤ. اور جب لے آئے تو پھر کیا کرو، پھر ان کو بھی کہو کہ تم بھی نماز پڑھو اور خود بھی کوشش کرو کہ جس طرح میں سمجھا رہا تھا، جس طرح میں کہہ رہا تھا اس طرح نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرے. سب سے پہلے فرض نمازوں میں، اس کے بعد پھر سنن مؤکدہ میں، پھر قضا نمازوں میں، اور اس کے ساتھ پھر جتنے نوافل تہجد سے لے کر اشراق تک. یہ مت سمجھو کہ میں نمازی بن گیا ہوں، میں نماز سیکھ رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ اور سیکھنے کے لیے پڑھ بھی رہا ہوں.
یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس دو نمازیں ہو، بے نمازیوں کے پاس جا کر ممبر پر بیٹھ کر کے صحابہ والی نماز سنا رہے ہیں، حضور والی نماز سنا رہے ہیں، اور جب خود نماز پڑھنے کا وقت آ گیا تو بچوں والی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہاتھی کے دانت نہ ہو کہ کھانے کے لیے اور ہے، دکھانے کے لیے اور ہے، دو رنگی چھوڑ دو، سنو بھی، کہو بھی، اسی طرح کرو بھی۔ اور اس طرح کرتے کرتے جتنا ہو جائے اپنے آپ کو قابو میں رکھو، عجب پیدا نہ ہو جائے کہ پہنچ گیا میں جماعت میں اول نمبر کا آدمی ہوں، کیا ہوں میں؟ اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھو کہ جتنا ہو گیا میں اس کا مستحق نہیں ہوں، انتہائی کمزور ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ دل میں شکر کی کیفیت ہو، اور شکر کی کیفیت کے ساتھ پھر اللہ کے سامنے نماز کو اس طرح پیش کریں کہ اللہ کے شان کے مطابق نماز نہ ہوئی، کما تلیق بشان ہی ما صلیت ہو، اور پھر رونا شروع کر دیا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا، لیکن رونے میں آواز نہ ہو۔ رونا کس کو کہتے ہیں؟ چیخنے کو نہیں کہتا ہے، آنسو نکلے، کیا نکلے؟ دل جو ہے روئے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے صبح کی نماز سے لے کر ظہر تک پوری کوشش کی اس مشین کو صحیح چلانے کی، لیکن مشین میرے قابو میں نہیں ہے۔ کس میں نہیں ہے؟ نماز کے اندر ہی غلط استعمال ہو رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور پھر نماز کے بعد بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور نماز کے بعد رونا شروع کرے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک۔ آگے کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ بچوں والی نماز ہے، صحابہ والی نماز؟ وہ حسن عبادت ہے۔ اس کو کھول کے بیان رو کے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے وہ نماز نصیب فرما دے، یقین بھی، اخلاص بھی، دھیان بھی، سنت کے مطابق بھی۔ یہ ہے نماز سیکھنے کا طریقہ۔ اس طرح چلنا شروع کرے صبح سے لے کر یہ جو کچھ باہر دعوت دے رہے، تعلیم میں بیٹھ رہے، تلاوت کر رہے، ذکر کر رہے، یہ نماز کی محنت ہے، لیکن خارجی محنت ہے۔ جس طرح وضو کرنا نماز کی محنت ہے لیکن نماز سے باہر ہے، نماز کے اندر نہیں ہے۔ اس طرح یہ صفات سیکھنا نماز سے باہر ہے۔ یہ جو ہمارا آپ کا ترتیب ہوتا ہے نا صبح سے لے کر ظہر تک، اس کو پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن خدا کے لیے اس میں رابطے نہ کرے ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ صبح سے لے کر ظہر تک دعوت دینے میں، دعوت سننے میں، تعلیم کے برکت سننے میں، تلاوت میں، ذکر میں، یہ چیزیں پیدا ہو کر اس کو آگے ہم نے زور میں چلانا ہے۔ کیا کرنا؟ اور درمیان میں رابطے ہو گئے تو بجلی چلی گئی، انشاءاللہ سارے پنکھے کیا ہیں؟ خاموش۔ اس کو پھر زور میں چلانے کی کوشش کریں، اور چلانے کی پوری کوشش کریں کہ نماز میں یقین بھی ہو، اخلاص بھی ہو، دھیان بھی ہو، اور جتنا ہم نے کوشش کی اس کا انداز اثر ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک دن میں پہنچ جائیں گے، 40 سال میں پہنچ جائیں گے، شروع ہو گیا۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد پھر کیا کریں؟ کہ ظہر کی نماز کے بعد کیا کریں؟ کہ کلمہ نماز سیکھنے ظہر تک کوئی سرکاری ڈیوٹی ہے، اب چھٹی ہو گئی کہ نہیں، 24 گھنٹے اس کی یہ ہوتا ہے حاجتوں کے علاوہ۔ اب پھر شروع کریں، اور پھر شروع کر کے عصر تک چلے، اور پھر عصر میں اس کی مشق کریں، عصر کے بعد پھر شروع کرے مغرب تک، اور پھر مغرب میں مشق کرے، مغرب سے پھر شروع کرے عشاء تک، اور عشاء سے پھر کیا آرام بھی کر لے، پھر شروع کرے فجر میں۔ جب اس طرح چلتے رہیں گے تو روزانہ عصر کے نماز ظہر کے نماز سے بہتر ہوگی یا کمتر ہوگی؟ بولو بھائی۔ اور مغرب کی نماز اس سے بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ وہاں ایک دن میں پہنچ جائے گی، ایک سال میں پہنچ جائے گی، لیکن الحمدللہ بڑھ رہا ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ جب زندہ ہو اس کو کھلاؤ پلاؤ تو روزانہ بڑھ رہا ہے، روزانہ بڑھ رہا ہے نا، لیکن ایک سال میں 6 فٹ کا بن جائے گا، 5 فٹ کا بن جائے گا، 5 سال میں بن جائے گا۔ ٹھیک، کس نے کہا ہے آپ کو؟ 6 فٹ کا بنے گا 13 سال میں۔ کتنے میں؟ باقی یہ نہیں کہ ایک دن میں چلائیں گا کہ 5 فٹ بن جائے گا، وہ روزانہ آہستہ 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 بڑھ رہا ہے۔ اس طرح اگر یہ سارے اعمال ہم کر رہے ہو تو ہم بڑھ رہے ہیں، یا نہ ہو کہ 7 مہینے ہو زور لگا دیا، 1 سال زور لگا دیا، پھر اوپر دیکھ رہے کہ فرشتے نظر نہیں آ رہے، وہ اتنی جلدی نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت کا بیان ہے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کہ صحابہ کرام کو جو بول رہے تھے وہ سب کو آنکھوں سے نظر آ گیا تھا، لیکن 15 سال کے بعد۔ کب نظر آ گیا تھا؟ 15 سال کے بعد۔ اور ہم انشاءاللہ 7 مہینے کے بعد نظر آ جائے گا، بہت تیز رفتار ہے۔ 15 سال کیا ہے؟ 13 سال مکہ مکرمہ میں،
बगैर देखे बोल रहे हो सुन रहे, बोल रहे हो सुन रहे, बोल रहे हो सुन रहे, नजर नहीं आ रहा है लेकिन मान रहे हैं। और मक्का मुशरिकीन मक्का मान भी नहीं रहे, ये मान रहे वो नहीं मान रहे, नजर इनको भी नहीं आ रहा है, उनको भी नजर नहीं आ रहा है। 13 साल ये गुजर गया मक्का मुकर्रमा में, फिर मदीना मुनव्वरा जाकर के 1 साल हो गया, दूसरा साल फिर रमजान शरीफ में आखिर में जब मैदान बदर में पहुंच गए तो इन बोलने वालों को भी नजर आ गया, न मानने वालों को भी नजर आ गया, और शैतान को भी नजर आ गया, झटका दिया अबू जहल को, इन यारा माला तरह, मुझे नजर आ रहा है। ये सब कुछ है और इस वक्त सब कुछ है, लेकिन अंदर क्या है? गैब का पर्दा है। क्या है गैब का? क्या है? ये इस आंखों से नजर नहीं आता है, सूरज की रोशनी से नजर नहीं आएगा जब तक दिल की रोशनी पैदा ना हो जाए। दिल के अंदर नूर आ जाएगा तो इंशाअल्लाह दिल की आंखों से, दिल की रोशनी से सब कुछ नजर आएगा इंशाअल्लाह। तो करेंगे इंशाअल्लाह भाई। ये हो गया कलमा नमाज, समझ में आ गया? हमारे जहन में, लोगों के जहन में क्या होता है कि हाँ कलमा नमाज सिखा रहे म्याची वाले। कौन से वाले भाई? कौन सी? और मैं तो खुद म्याची बन गया, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं तो पहुंच चुका हूँ। तो कलमा नमाज सीखने, कौन सी कलमा नमाज? पाकिस्तानी ईमान या सहाबा वाली? वो नमाज है, उसको सामने रख के हमने चलना है और यही बुनियाद है। मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि एक आदमी ने कहा ठीक है आप लोगों के पास कलमा नमाज है लेकिन आगे जाना चाहिए ना। क्या मैंने कहा कि कलमा नमाज के अलावा और है क्या? है कलमा नमाज? दीन क्या है? दीन ये है कि अंदर ठीक हो जाए, बाहर ठीक हो जाए, और क्या चीज है? अंदर ठीक होने के लिए ईमान है और बाहर ठीक करने के लिए क्या है? ईमान के साथ नमाज है, उसके साथ। तो अल्लाह आप सबको तौफीक नसीब फरमा दे। ये 7 महीने साल और चिल्ला और 3 चिल्ले इसके लिए है कि अल्लाह करे इस तरह चलते चलते करते 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 हमारा आपका जी लग जाए, हमारा आपका दिल लग जाए, और फिर अल्लाह हमें तौफीक दे के वापस जाकर अपने मशागिल के साथ इंशाअल्लाह ये सब कुछ करते रहें। निकलने के ज़माने में तो 16 घंटे नामाल में हो और 8 घंटे में से 6 घंटे तकरीबन सोने के लिए हो, 2 घंटे खाने पीने के लिए बकदर हाजत वुज़ू इस्तिंजा करने के लिए, और मुकाम पे जाकर फिर 24 घंटे में से 8 घंटे हम क्या करें? अपने हाजतों के लिए, जाती हाजतों के लिए, घर बार के लिए। 8 घंटे अपने कारोबार के लिए है और 8 घंटे इन अमाल को सीखने और मस्जिद के लिए। कौन कौन इसके लिए तैयार है इंशाअल्लाह में? अगर ये सारे इस तरह हो जाए तो क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में कितनी मस्जिद आबाद हो गए, एक जमात में कितनी मस्जिदों के लोग हैं, और अगर हर एक ने कहा कि मैं कलमा नमाज सीखना चाहता हूँ, इतने हम कमजोर है कि हम 8 घंटे मस्जिद में रहेंगे, कोई नहीं आएगा। वो तो मैं फारिग नहीं हूँ, आप फारिग नहीं है, क्या नहीं है? और बहाना बनाते हुकूमत कमजोर है। कौन कमजोर है? अगर मेरा आपका जी लग जाए और हमने डेरा डाल दिया, क्या डाल दिया भाई? जो तरतीब बताई जा रहे हैं हमें, तो इंशाअल्लाह हर मस्जिद आबाद हो सकता है। और जब मस्जिद आबाद हो जाएगी तो शुक्र करो हमारे जितने तबकात है वो कहाँ है? वजीर आजम साहब का घर कहाँ है? कि किसी मस्जिद के साथ है। सदर साहब कहाँ है? वो भी किसी मोहल्ले में है ना। सरार आजम साहब कहाँ है? वो भी किसी मोहल्ले में है। बड़ा वजीर कहाँ है? कि मोहल्ले में है, वो मस्जिद से बाहर तो नहीं है। और मस्जिदों को आबाद करने वाले पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह सब काबू में आ सकता है। अपने मोहल्ले के वज़ीर आज़म को काबू करना आसान होता है, मुश्किल होता है? बड़ा आसान होता है। हमारे इलाके का है, हमारी बिरादरी का है, किसका है? किसी और से तो बात भी नहीं करेंगे, हम जाकर कहते हैं हाँ भाई क्या बताऊँ ना, एक ही घराना है, वो जितने बड़ा बदमाश है तो भी किसी मोहल्ले में है। तो अल्लाह ने तरतीब इस तरह काम ऐसा दिया है कि अपने बनने के साथ साथ पूरी उम्मत को काबू कर सकते हैं। और जब उम्मत काबू में आ जाएंगे तो फिर हम इसके काबिल हो जाएंगे कि आगे जाकर कहेंगे कूनू मिस्लना। क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे? कूनू। इस पर मुफ्ती साहब ने किस्सा सुनाया कि हमारे मुल्क के कारोबारी आदमी का एक अंग्रेज के साथ, गोरे के साथ दोस्ती लग गई। कारोबारी दोस्ती थी उनके साथ। तो किसी वक्त पर जो है मौका मिल गया तो उसने उसको इस्लाम की दावत दी। जब इस्लाम की दावत दी उसने, तो उसने सुना। सुनने के बाद फिर उसने इस्लाम की खूबियां बयान करना शुरू कर दी उस अंग्रेज ने। ये कारोबारी कह रहे कि मैंने सुनकर हैरान हो गया
کہ اسلام کے بارے میں اتنا عمیق علم میرے پاس بھی نہیں جتنا ان کے پاس تھا. سب کچھ پتہ ہے ان کو، سب کچھ سمجھتے ہیں. تو میں نے آخر میں ہنستے ہوئے کہا اس سے کہ جب سب کچھ آپ کو معلوم ہے تو آتی کیوں نہیں، آ جاؤ نا. اس نے مجھے کہا شیخ صاحب سنو، میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب میں آؤں گا اسلام میں تو میں رہوں گا کہاں؟ یہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو میں نے قرآن و حدیث کو مطالعہ کیا ہے، وہاں سے میں نے معلومات حاصل کر لیا ہے. میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب میں آ جاؤں گا تو میں کہاں رہوں گا؟ قرآن شریف میں رہوں گا یا بخاری شریف میں؟ رہنا کہاں ہوگا؟ کہتے میں نے کہا ہمارے محلے میں. کس میں؟ بخاری شریف رہنے کی جگہ تو نہیں ہے نا، رہنے کی جگہ ہے. قرآن شریف میں رہو گے کہ نہیں؟ ہمارے محلے میں رہو گے. تو اس نے کہا آپ مجھے بتاؤ کہ قرآن و حدیث میں، بخاری میں، قرآن میں جو کچھ ہے یہ زندگی آپ کے محلے میں ہے؟ کہتے میں خاموش. چلو آپ کے گھر میں میں رہوں گا، یہ زندگی آپ کے گھر میں ہے تو میں ہاں نہیں کر سکتا تھا. کیا نہیں کر سکتا تھا؟ کہ میرے گھر میں تو صرف ایک نماز ہے، وہ بھی رسمی ہے. کیا ہے؟ باقی ساری زندگی تو وہی ہے. تو کہا کہ جب میں آپ کے گھر میں آ جاؤں گا، آپ کے محلے میں آ جاؤں گا، جب یہ زندگی نہیں ہوگی تو میں واپس جاؤں گا نا، پھر مجھے قتل کرو گی کہ مرتد ہوگی. کیا ہوگی؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے جزاکم اللہ خیر. تو یہ مت سمجھو کہ وہ نہیں ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اپنی ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے. جب وہ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط بھی لکھے تھے، اسلام کی دعوت بھی دی تھی، آپ لوگوں نے دیا ہے؟ کہتا ہے ہم نے نہیں دیا ہے. کہ حضور نے تو دیا تھا. فرمایا کہ ہاں بالکل دیا تھا. جب مسلمان بن گئے. کیا بن گئے بھائی؟ کیا بن گئے؟ جب مسلمان بن گئے. الحمدللہ. ہم کا بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی ساتھ اور جماعت کے ساتھ نکالیے کہ سب نکالیے، کوئی باقی تو نہیں رہا کہ نہیں کہ چلو اس مہمان کو دے دو، کس کو دے دو بھائی. ٹھیک ہے. وہ خود جماعت والے بھوکے ہیں ماشاءاللہ، امیر صاحب سخی بن کر کے لوگوں کھلا رہے. کیا کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کھلا سکتے، اس کے پاس ہے کیا؟ وہ تو جب امت کو زندگی مل جائے گی تو انشاءاللہ جتنے غیر ہیں اس میں سے انشاءاللہ جو ضدی ہر دھرم لی ہے وہ خود ہی آ جائیں گی. کہ بھائی یہ تو اسلام اسی کا نام ہے. سلامتی والی زندگی یہی ہے، امن والی زندگی یہی ہے، چین والی زندگی یہی ہے، سکون والی زندگی یہی ہے. وہ سارے آئیں گے انشاءاللہ. اور جو نہیں آئیں گے پھر کیا کریں گے؟ ان کو دعوت دیں گے. جب دعوت دیں گے تو پھر لانا یا ہٹانا یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. ہم میدان میں ہم ہوں گے، ہم جان دیں گے، لیکن کر کچھ نہیں سکتے. اور لانا ہے تو کس نے لانا ہے؟ ان کو اللہ بلائیں گے ان کو. اور ہٹانا ہے تو کون ہٹائے گا ان کو؟ ایسے صاف کر دیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس لیے میں نے کچھ عرض کر دیا کہ یہ مت سمجھو کہ کلمہ نماز کے نام لے کر کے ہم ہمارے ذہن میں وہ بچوں والی مسئلہ ہے. یہ پورا زندگی ہے، اس کی ترتیب ہے. اس کو پیدا کرنے کے لیے اور طاقت دینے کے لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا ہے، تلاوت بھی کرنا ہے، تسبیحات کا بھی اہتمام ہو، دعاؤں کا بھی اہتمام ہو، تاکہ اس سے وہ کلمہ نماز کی محنت پہ قوت پہنچ جائے. کیا پہنچے؟ اب اس کو محفوظ کرنے کے لیے اخلاق بھی سیکھنا ہے. اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کا خلاصہ یہ ہے کہ میری جان و مال سے یا میرے جسم سے کسی مسلمان کی جان و مال عزت کو نقصان نہ پہنچے. بس مسلمانوں کی عزت بھی، جان بھی اور مال بھی محفوظ ہو. میرے کسی حرکت سے کسی کو کیا نہ ہو، نقصان نہ ہو، تکلیف نہ ہو. یہ اخلاق ہے. صرف زبان سے میٹھی باتیں کرنے کا نام اخلاق نہیں ہے کہ زبان تو بہت میٹھا ہے اور اندر جڑے کاٹ رہے. اس کا نام اخلاق نہیں، اس کا نام نفاق ہے. کیا ہے؟ نفاق کو اخلاق مت کہو. اخلاق تو یہ ہوتے ہیں کہ اندر باہر دونوں جو ہے ہر مسلمان کے خیر خواہ ہے، کسی کی بدخواہی دل میں نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ حسد بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا مقابلہ بھی نہیں ہے، بغض بھی نہیں ہے، دشمنی بھی نہیں ہے. سب کے خیر خواہ بن جائے اور پورا زور لگا دے کہ کسی مسلمان کی جان، مال، عزت، ابرو وہ اس کو نقصان نہ پہنچے، محفوظ رہے. یہ سیکھنا ہے. اس کے لیے وہ دعوت ہے، علم و ذکر کی بھی دعوت دینا ہے، اخلاق کی بھی دعوت دینا ہے، مشق بھی کرنا ہے، اللہ سے مانگنا بھی. تو بتائیے جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ بیان ہے یا کام ہے؟ بولو بھائی. کریں گے تو فارغ ہو سکتے ہو. بس اب یہ کام ہے
اس کام میں سے انشاءاللہ بڑھاپا ختم ہو جائے گی، جوانی آ جائے گی۔ وہ کس سے یاد کرو، وہ جو ڈاکٹر صاحب کے سامنے کیا رہتے کہ بڑھاپا آتا ہے بھائی، جو یہ نسخہ استعمال کرے گا آہستہ آہستہ انشاءاللہ بڑھاپا ختم ہو جائے گی، جوانی آ جائے گی۔ بڑھاپا کیا مانا؟ ذوف ایمان کیا ہے؟ جس کی وجہ سے ساری بیماریاں پیدا ہوئی ہے وہ پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ سب کچھ تب ہوگا جب یہ سارے اعمال ہم کر رہے ہو۔ بہت نازک مسئلہ یہاں پہ ہے، بہت آسان۔ نازک یہ کہ جب باہر کا حملہ نہیں کر سکتے، دشمن ہر طرح سے شکست کھا چکے ہیں، اب وہ اندر حملہ کریں گے۔ اندر کیا ہوتا ہے؟ نیت پر حملہ کریں گے کہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اندر کیا وسوسہ ڈال لیا، ہم نے بھی ہاں کر دیا کہ ہاں کرو، تاکہ نام پیدا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ لوگ تعریف کر لے۔ کیا کر لے بھائی؟ مشہور ہو جاؤں، لوگوں کا مرجع بن جاؤں، مجھے مشورے میں لے لے، میں شورا کا رکن بن جاؤں، مجھے امیر بنا دے۔ کیا بنا دے؟ ان میں سے کوئی چیز اندر آ گیا تو سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یہ سمجھو پنکھے چل رہا ہے، ماشاءاللہ ہوا آ رہی ہے نا بھائی، ٹھیک ہے، تو صرف پنکھا چاہیے، بجلی بھی ساتھ ہو۔ بولو بھائی، اگر بجلی نہ ہو اور ایک پنکھے کے بجائے 50 پنکھوں کے نیچے بیٹھاؤ کسی کو، تو انشاءاللہ ہوا آئے گی یا پسینہ آئے گا؟ یہ 50 پنکھوں کے نیچے پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ بولو بھائی، ان تمام اعمال میں اس طرح لگنا، صرف لکھنا دیکھنا نہیں، یہ لگنے سے یہ سب کچھ اللہ دیں گے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اپنے فضل و کرم سے دیں گے، لیکن ترتیب یہ ہے، انبیاء اس لیے آئے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ کس لیے ہو؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی جذبہ دل میں زبان سے کہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ شہید نے اللہ کے سامنے کہا کہ میں نے آپ کے لیے جان دی، فرمایا جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کے لیے بار بار نیت کی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ غفلت کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب ہر وقت دل پہ نگاہ ہو۔ کس پہ نگاہ ہو؟ کہ میں کیوں بول رہا ہوں، میں کیوں سن رہا ہوں، میں کیوں فیصلے کر رہا ہوں، میں کیوں لوگوں کو اٹھا رہا ہوں بٹھا رہا ہوں، میں کیوں یہ کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ بھی نیت کرو۔ اور دیکھو جب دل پہ نگاہ ہوگا تو دل دھوکہ کبھی نہیں دے گا، وہ صاف صاف بتائے گا۔ زبان دھوکہ دے سکتی ہے، آنکھ بھی، کان بھی، دماغ بھی، دل نہیں بولے گا، غلط نہیں بولے گا۔ سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، مفتی صاحب نے فرمایا ایک دفعہ میں مدرسے میں آیا، 10 بجے کے قریب ایک بچہ باہر پھر رہا تھا، تو میرے اوپر بوجھ تھا کہ بھئی پڑھائی کے وقت یہ بچہ باہر کیوں پھر رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہ جی حضرت ایک کے لیے آیا ہوں، ایک۔ میں نے جب دیکھا اس کا انداز اٹھنے بیٹھنے کا ایک کا نہیں تھا تو مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے جھٹکا دیا کہ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا گنڈیری لینے کے لیے۔ کس کے لیے؟ گنڈیری لینے کے لیے۔ میں نے کہا کیا قصہ ہوا؟ کہ جی میں اندر پڑھ رہا تھا، باہر گنڈیری والے نے آواز دے دی تو منہ میں پانی آیا اور مٹھاس آ گیا۔ کیا گیا؟ تو نفس نے کہا کہ چلو نا۔ میں نے کہا کیسے جا سکتے ہو؟ قاری صاحب کے پاس ڈنڈا ہے، ڈنڈا منڈا چھوڑو، میری مان کے چلو، راستہ میں دکھاؤں گا آپ کو۔ قاری صاحب کو اشارہ کرو، کیا کر دو بھائی؟ کیا اشارہ کر دیا؟ اب قاری صاحب کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اندر کیا ہے؟ گنڈیری ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اور جب محترم صاحب نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کسی عید کے لیے آیا ہوں۔ لیکن جھٹکا جب دل سے پوچھا، دل نے سچ بتایا کہ گنڈیری کیوں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہر مسلمان کو توفیق دے کہ اپنے دل سے پوچھو کہ سب کچھ میں کیوں کر رہا ہوں۔ اللہ کے سامنے جواب دینا، اللہ سن بھی رہے، دیکھ بھی رہے، دلوں پر عالم بھی، فیصلے وہاں سے ہو رہے ہیں اور بالکل اٹل فیصلے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بالکل یہ سمجھو جس طرح سانس کا مسئلہ ہے، سانس لینا روزانہ 5 دفعہ ہے یا 6 دفعہ ہے؟ بولو بھائی، ہاں؟ اور اگر سانس میں کوئی رقم ڈالے تو فوراً لاہور پہنچا دو۔ کہاں پہنچا دو بھائی؟ کہ یہاں ڈسپنسری میں کہیں نہیں، بہت خطرناک معاملہ ہے، سانس کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے بھائی؟ سمجھو تصحیح نیت کا مسئلہ ہے، بہت آسان، لیکن غفلت کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ہر وقت دیکھے، ہر وقت دے، اور اس کی دعوت بھی دے، بار بار مشق بھی کرے، اور پھر اللہ کے سامنے اپنے اخلاص کو پیش نہ کرے۔ اللہ کے سامنے رونا ہے کہ یا اللہ نیت کے اعتبار سے میں بہت کمزور ہوں، اپنے آپ کو ناقص سمجھ کر اخلاص میں، اور رو کے معنی ہے کہ اللہ اخلاص کی حقیقت نصیب فرما رہے۔ مطمئن نہیں ہونا ہے،
इखलास के बारे में कोई मुफ्ती फतवा नहीं दे सकता है, वो क़यामत के दिन पता चलेगा। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हजरत कितने हज हुए आपके? उन्होंने कहा सब्र करो, इंशाअल्लाह जब वहां पहुंच जाएंगे ना अल्लाह के दरबार में, जितने हज वहां पहुंच चुके हैं वो तो हो चुके, बाकी तबाह हो गए। क्या हो गए भाई? वो समझ में आ गया? अल्लाह के यहाँ कौन पहुंचे? जो सिर्फ अल्लाह के लिए वो तो वहां नजर आएगा, और जिसमें कोई और चीज आ गई यही तबाह हो जाते, वहां नहीं पहुंचते। और फिर अल्लाह से मांगना है। बस ये हमारा आपका सबक है, इसी को मेहनत कहा जाता है, इसी को सीखना है, इसी को लाना है, इसी को करना है। और इसके लिए फिर क्या है? आखिरी बात, 5 हो गया ना। छठी बात क्या है? वो है मुसलमान की जान और माल अमानत है, मिल्कियत नहीं है। इसलिए कि हर मुसलमान की जान और माल का सौदा हो चुका है। किसके साथ? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ये सौदा हो गया है। जब सौदा हो गया है, जान और माल हम सब ने किसको दे दिया? किसके बदले में? तो जान और माल हमारे पास अमानत है या जाती मिल्कियत है? तो कैसे इस्तेमाल करना है? अपने आप को देखें, अपनी मर्जी न करें। चिल्ले का मसला नहीं, साल का मसला नहीं है, जिंदगी का मसला है कि जान और माल मिल्कियत नहीं, अमानत है। अब अल्लाह जान और माल को कहाँ लगवाना चाहते हैं? तो अल्लाह के नबी बताया और करके दिखाया है कि मुसलमान के जान और माल लगाने और लगने की सबसे आला तरीन मसरफ, अव्वलीन में नहीं कह रहा हूँ, ये उलमा का काम है कि अव्वल क्या दूसरा क्या है, आला तरीन जो अल्लाह के नबी ने बताया, सबसे आला तरीन मसरफ जो है वो इलाही कलिमतुल्लाह है। क्या है? खुशकिस्मत इंसान वो है जिसका जान और माल का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अल्लाह के कलमा बुलंद होने में, दीन सीखने में और दीन पिलाने में लग जाए। इस पर जो कुछ मिलेगा वो किसी और जगह मिल ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया हदीस पाक में कि अल्लाह के रास्ते की एक घड़ी जो है अपने घर पर 70 साल की इबादत से बेहतर है। क्या है? वो ये है कि अल्लाह पे जान देना, अपनी मर्जी न करना, इसकी दावत भी देना है, अंबिया की कुर्बानियां भी सुनानी है, और इसकी तश्कील और तरतीब भी बनानी है। और तरतीब क्या है कि लोगों को भी दावत दी कि 3 चिल्ले लगाओ, साल लगाओ, और अपनी तरतीब बना दो कि हर साल 4 महीने बाहर नकलो हरकत, 8 महीने मुकाम पर, हर महीने 10 दिन, 3 दिन अपने मस्जिद की जमात के साथ, बाकी 7 दिन मशवरे से, और रोजाना 8 घंटे मस्जिद आमाले मस्जिद के लिए, और 16 घंटे अपने हाजतों, कसब और काम के लिए। इसकी हम दावत भी दें, इसकी हम नियत भी करें। तो कौन कौन तैयार इसके लिए? ये वादा है ना भाई, वादा करो आपने, इरादे वहां बहुत हो चुके हैं। बस अभी हमने जाना इसलिए कि भाई अल्लाह पाक वो पुख्तगी हमें नसीब फरमा दे। क्या नसीब फरमा दे? ये है मेहनत। अब इसके लिए हमने क्या करना है? तो जो जोहर की तालीम में कल शरीक थे वहां से लेकर अब तक ले लो। तो वहां से हमने शुरू किया था कल जोहर से, फिर मगरिब की कारगुजारी में भी हम चल रहे थे। अब याद है जो कल मगरिब की कारगुजारी में शरीक थे, कहाँ तक पहुंच गए थे? जोर से कहो भाई, मशरे तक पहुंच गए थे ना भाई। ये जो हमारे नीचे वाले हजरात इनको बता दे कि यहाँ तक क्या क्या हुआ था। वो सब कुछ हो गया था, पसीना हमें भी आ गया था, सुनाने वालों को भी आ गया था। अब मशरे तक पहुंच गए थे, तो ये मस्जिद में पहुंच गए। शुरू से हमने क्या कि 24 घंटे कैसे गुजार रहे हैं, वहां तक कैसे पहुंचना, ये सब कुछ हो गया है। अब मशवरे में बैठना है। तो मशवरे में बैठना किस लिए है और मशवरा किस तरह करना है, गौर से सुन ले, अल्लाह जज़ा खैर दे। हमारे हजरात ने सब कुछ तफसील से बयान किया है। वो सीखेंगे तो सही चलेंगे, वरना हर एक अपना अपना तजुर्बा है, पता नहीं कोई पापड़ बना देंगे उसको। अगर फरमाया करते थे कि मशवरा किस लिए होता है? मशवरा होता है काम के तकाज़ों को सोचने की। बैठ जाओ भाई, आ जाओ भाई, किस लिए? कि सोचो काम के तकाज़े क्या है और काम क्या है। ये काम है, ये काम है, काम क्या है। तो कल मैंने तफसील से अर्ज किया था कि बड़े हजरत फरमाया करते थे मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह कि मुझे अपने कारकुनों पे खतरा है कि काम न हो और समझे कि काम है, काम न हो रहा हो और समझे कि काम हो रहा है। फरमाया काम 6 बातें। क्या है काम? क्या है? ये 6 बातें हैं। अगर ये 6 बातें हैं, यानी रोजाना
सुन रहे हो, दावत दे रहे हो, कोशिश कर रहे हो, अल्लाह से मांग रहे हो, कुर्बानियां दे रहे हैं, तो काम हो रहा है। और अगर ये नहीं हो रहा है तो काम नहीं हो रहा है। तो काम ये है, अब इस काम के तकाजे का काम है ना कि 6 बातों के एतबार से मेरा अपना क्या हाल है, हमारे साथियों का क्या हाल है, इस महल्ले वालों का क्या हाल है, इस इलाके वालों का क्या हाल है, इस मुल्क वालों का क्या हाल है, और सारी उम्मत का क्या हाल है। यह है काम के तकाजे सोचना। और उन तकाजों को पूरा करने की शक्लें बनाना कि जब हाजत है तो भाई हम किस तरह अपने लिए क्या करें, महल्ले के लिए क्या करना है, इलाके के लिए क्या करना है, मुल्क के लिए क्या करना है, दुनिया के लिए क्या करना है, उसकी तरतीबें बना करके, शक्लें बनाकर उसमें अपने आप को भी और लोगों को नकद तैयार कर, इसके लिए मशवरा है। और इसके साथ जो इंतजामी उमूर है उसको मसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो इंतजामी उमूर है ना कि भाई सवारी का क्या होगा, वो चाय का क्या होगा, नाश्ते का क्या होगा, क्या होगा, वो मसाइल भी साथ हो जाए। लेकिन वो मसाइल है, काम ये है। मशवरे में शरीक होना किस तरह है? फरमाया मशवरे में शरीक होना है दुआएं मांगकर, अल्लाह के ध्यान और फिक्र के साथ। मशवरे में अपने राय पर इसरार और अमल कराने का जज्बा न हो, इससे अल्लाह की मदद हट जाती है। जो मशवरे में अपनी बात चला रहे हैं और मैं जो कहूंगा ये होना चाहिए, बार बार कह रहे हैं, ये मिस्कीन है, अल्लाह की मदद से महरूम है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा दे। तो अपने राय पर इसरार और अमल कराने का जज्बा ना हो, इससे अल्लाह की मदद हट जाती, महरूम हो जाए। जब राय तलब की जाए तो जो अपने दिल में हो अमानत समझ कर कह दी जाए, दिल में जो हो। और गंडीरी वाली बात से समझ में आ गया ना कि दिल से पूछो, साफ बताएगा कि अंदर क्या पड़ा हुआ है। दिल की बात कहो, राय रखने में नरमी हो। ये नो कि दिल की बात कर रहे हो और इतनी जोर से कह रहे हो कि आमिर साहब कहते हैं अल्लाह खैर करे, मान रहे खान साहब इंशाल्लाह आप जो कहेंगे वही करेंगे। तो फरमाया जो दिल के अंदर हो अमानत समझ कर कह दी जाए, राय रखने में नरमी हो। क्या हो? राय रखने में अगर अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह मुबारक करे, इंशाल्लाह इसका मौका आ जाएगा इंशाल्लाह लड़ने का, इस वक्त नरमी इख्तियार करो, राय रखने में नरमी हो। किसी साथी की राय के साथ तकाबुल का तरस ना हो। तकाबुल तो दूर के नहीं, ये मशवरा नहीं है। ये मुसलमान है, अल्लाह के रास्ते के मेहमान है, कोई हमारे खादिम तो नहीं है, हमारे शागिर्द तो नहीं है, हमारे मुरीद तो नहीं है। वो भी सीख रहा है, मैं भी सीख रहा हूँ, तुम भी सीख रहा हो। तो तकाबुल का तरस भी ना हो, तकाबुल तो दूर की बात है। राय देते वक्त ये दिल में ख्याल हो कि मेरी राय में मेरे नफ्स के शरारत शामिल है। कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद खुदावंदी है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू। उस वक्त याद रहे, अपने आप को बुजुर्ग समझ कर नहीं बैठा है मशवरे में कि मेरी राय में मेरे नफ्स के शरारत शामिल है, मेरा नफ्स बड़ा शरीर है, अल्लाह रसूल की भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है। फैसला किसी और की राय पर हो जाए तो खुशी हो दिल से कि अपने नफ्स की शरारत से हिफाजत हो गई। अगर अपने राय पर फैसला हो जाए तो नारे लगाने की खुशी का मौका नहीं है, डरने की बात है। और दुआएं मांगे कि अल्लाह खैर की शक्ल पैदा फरमा दे। मैंने कह दिया, अमीर साहब ने फैसला कर दिया, पता नहीं नफ्स की क्या क्या शरारत है। हमारे यहाँ फैसले की बुनियाद कसरत राय नहीं है, और हर मामले में हर एक से राय लेना जरूरी भी नहीं, अलबत्ता दिलजुई सबकी जरूरी है। अमीर साहब अपने आप को मशवरे का मोहताज समझे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, मामला दिलों का है, अल्लाह देख रहा है। अपने आप को मोहताज समझे मशवरे का, और यकीन करे कि मेरे जो साथी है, इन साथियों के मिलजुल कर बैठने की बरकत से मेरे साथी महारत पर नहीं है, इन साथियों के बैठने की बरकत से अल्लाह पाक रहनुमाई फरमाएंगे, अल्लाह पाक सही रास्ता दिखाएंगे। हम इस तरह जो है बैठ करके काम के तकाजों को सोचना और उसके साथ मसाइल को लेना और फिर साथियों से राय लेना और इस तरह दे करके अब अमीर साहब सोचे, जो समझ में आ जाए वो कह दें। और अमीर का कहना क्या होता है? वो फैसला होता है।
تو جو سمجھ میں آ جائے وہ کہنا ہے، لیکن اپنے رائے رکھنے میں یہ امیر کا رائے بھی ہے اور فیصلہ بھی ہے، کسی ساتھی کی رائے کی تحقیر نہ ہو۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے اللہ کے راستے کے مہمان ہیں، ان کی تحقیق کرو گے تو اللہ کیا تم خود حقیر بن جاؤ گے، میں خود حقیر بن جاؤں گا۔ کسی کی رائے کی تحقیر نہ ہو، اور اگر رائے مختلف ہے تو حکم نہیں چلانا ہے، یہ حکومت نہیں ہے۔ اللہ پاک ایک ایک بات کے بارے میں پوچھیں گے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اگر رائے مختلف ہے تو شوق و رغبت کے ساتھ چلانے کی کوشش کرے، ہمارا حکم نہیں چلتا ہے، شوق دلائے، ترغیب دے دے، سمجھانے کی کوشش کرے کہ انشاءاللہ اس طرح چلیں گے، اس پہ خیر و فائدہ ہے، تاکہ ان کی بھی دلوں میں آ جائے، وہ اپنی خوشی سے چلے، دباؤ میں نہ ہو۔ اور پھر یہ تو امیر صاحب کے ذمے ہے، مامورین کے ذمے یہ ہے کہ یہ نہ کرے کہ اس کے اصلاح شروع کرے، کیا شروع کرے کہ لڑنا ہے کس کے ساتھ؟ بولو بھائی، اصل دشمن تو چھوڑ دے، امیر صاحب کوشش کر رہے ہیں۔ یہ امیر کے لیے ہے، مامورین کے لیے یہ ہے کہ جو طے ہو جائے مشورے میں، خوشی خوشی اس پر اس طرح چلنا ہے جیسے اپنے رائے طے پائی، کسی بھی تربیت ہے۔ اور ہمارا تیرنا نکلنا اپنی تربیت کی، لوگوں کو کی کرنے کے لیے، بولو بھائی، اپنی تربیت کی لوگوں کی تو محنت خوش آمد ہے کہ آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی کرو جو ہم کر رہے ہیں، بنیں گے تو خود اپنی محنت سے۔ آپ کے پاس کوئی درود شریف ہے، کوئی دم درود کی پھونک مار دیں گے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے؟ وہ تو محنت کر رہے ہیں کہ تم بھی نکلو، ہم بھی نکلے ہوئے، اور ساری امت کا کام ہے۔ دین سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے، اور دین دو لفظوں کے مجموعے کا نام ہے، بندگی بھی ہے، نمائندگی بھی ہے، دعوت بھی ہے، عبادت بھی ہے، عبدیت بھی ہے۔ اس طرح مشورہ کریں، بعد میں اگر نظر آ جائے کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ بات زیادہ مناسب نظر آ گئی، اس وقت بولنا نہیں، چپ رہنا۔ اللہ کے نبی نے صرف بولنا نہیں سکھایا امت کو، بولنا بھی سکھایا، چپ رہنا بھی سکھایا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں شمال میں دونوں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کس طرح بولتے تھے، بولنے کا بھی انداز ہے، کتنا بولتے تھے، کب بولتے تھے، اور چپ رہنے کا بھی انداز ہے، ہم نے دونوں سیکھنا۔ تو اگر بعد میں نظر آ جائے کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ بات بالکل صاف واضح نظر آ گئی کہ ہم ٹھیک کہہ رہے تھے، اس وقت بولنا نہیں، چپ رہنا ہے۔ جو کچھ ہو گیا اس میں خیر کا یقین کریں۔ کیا کریں؟ اس میں کیا کریں؟ خیر کا یقین کریں۔ اس لیے کہ امیروں کو تانا دینے پر سخت وعید آئی ہے، اور مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے، خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ غیبت کرنا بھی حرام ہے، خنزیر سے بدتر ہے، زنا سے بھی بدتر ہے، اور غیبت سننا بھی حرام ہے۔ بہتان باندھنا حرام ہے اور اس کا سننا بھی حرام ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس طریقے سے مشورہ کر کے اور 24 گھنٹے کی ترتیب بن جائیں کہ بھائی کام کے اعتبار سے ہم نے 24 گھنٹے کس طرح چلنا ہے اور کس طرح لگنا ہے۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرما لے۔ اس کے بعد پھر کیا کریں؟ 2 ساتھی خدمت کے لیے بھی مقرر ہو جائیں۔ خدمت کے لیے کیوں مقرر کر رہے ہیں؟ ابھی تک تو دل کی باتیں ہو رہی تھی، اب ایک دم پیٹ پہ آ گئے۔ کس پہ آ گئے بھائی؟ کہ پتہ چل گیا نا کہ پیٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو سنو غور سے، یہ 2 آدمی جو ہم مقرر ہے، پیٹ کا مسئلہ ہی بھی دل کا مسئلہ ہے۔ 2 ساتھی خدمت میں مقرر کرو تاکہ آنے والوں کو اس نگاہ سے نہ دیکھنا کہ اللہ دل میں ڈال لے، اپنے کام میں لگے رہے۔ اس طرح پھر عمومی گشت بھی ہے اور پھر بیان بھی ہے، مسجد وار جماعتیں بنا کر کام پہ ڈالنا بھی، اللہ سے مانگنا بھی۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے، آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔
میرے محترم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم خوب شکر ادا کریں۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں جبکہ ہر طرف مادے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر آدمی پیسہ پیسہ، پیسے پیسے، پیسے کے پیچھے لوگ دیوانے ہوئے، اللہ نے کرم فرمایا، ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا۔ جب بندہ اللہ کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے البتہ ضرور بھی ضرور میں تم پر اپنی نعمت کو بڑھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ خوب شکر ادا کریں۔ شکر میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ وقت جو ہم نے اللہ کے لیے فارغ کیا ہے، کس کے لیے فارغ کیا بھائی؟ اللہ کے لیے فارغ کیا۔ اس وقت کی حفاظت کرنا ہم سب میں سے ہر ایک کے اپنے ذمہ ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے ذمہ ہے۔ جماعتی جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ تو ایک ترتیب نظم بنانے کے لیے ہوتے ہیں، باقی ہر ساتھی اپنے وقت کا خود ذمہ دار، اپنے وقت کی حفاظت کرے، اور وقت کی حفاظت اپنے آپ کو اعمال میں مشغول رکھنے سے، ہر وقت عمل کریں، کوئی ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ سب سے اہم عمل تو دعوت کا ہے، دعوت خوب دے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی صفات کو خوب بیان کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ہونے کو اور اللہ کی ہر غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کو خوب بیان کرے۔ یہ اپنے یقین کی اصلاح کی نیت سے، میرا یقین بگڑا ہوا ہے، ملک پر، مال پر، دولت پر، نہ معلوم کہاں اٹکا ہوا ہے۔ جب دوسروں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت میرے دل سے اپنی ہر غیر یقین نکال دیں گے اور اپنی ذات عالی کا یقین دل میں اتار دیں گے، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین جم جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔